السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے کردار، محبت اور عظمت۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ رضا۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اوائل مارچ کی نرم دھوپ کھڑکی کے شیشوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ کمرے میں گلابی پردوں کے پیچھے سے چھن چھن کر آنے والی روشنی نے شفق سی گھول دی تھی۔ سامیہ ڈائجسٹ میں گم تھی۔ نازیہ ایک فائل کھولے غور میں مصروف۔ فرح کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی نیٹنگ کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا بن کر گود میں سویٹر پھیلا کر دیکھتی، مایوسی سے ہونٹ سکیڑتی اور پھر نیٹنگ کرنے لگتی۔ سامیہ نے پھٹ سے رسالہ بند کیا اور بڑبڑائی، پتہ نہیں یہ بے تحاشا حسن، ہوش گم کرنے والی خوبصورتی کہاں پائی جاتی ہے؟ ان محترمہ کی تو ہیروئن، خواہ وہ جھگیوں میں رہتی ہو یا کوٹھیوں میں، حسن و جمال کا مرکہ ہوتی ہیں، اور ہیرو ڈیشنگ ہینڈسم، اونچے پورے، نیلی سبز یا بری آنکھوں والے ہوتے ہیں، جن کی آواز بھی دلکش ہوتی ہے۔ اف، یہ عام لڑکے لڑکیوں کے بارے میں کیوں نہیں لکھ سکتی؟ کیا محبت صرف حسن و جمال میں یکتا لوگوں کا حق ہے؟ ہم جیسے لوگ محبت نہیں کر سکتے اور پھر ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو اور کوئی کام نہیں، بس سازشوں کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں۔ اللہ معافی۔ اوف تم پڑھتی کیوں ہو یہ فضول افسانے؟ کئی دفعہ سمجھایا ہے میں نے کہ فارغ وقت میں کوئی کام کر لیا کرو، سلائی کر لو، نیٹنگ کرو۔ فرح نے کہا، سلائی سے دلچسپی نہیں اور نیٹنگ سے بھی کیا حاصل؟ کرنا ہے تو کوئی ایسا کام کرے جو مالی منفعت تو ہو۔ سامیہ نے کہا، ایک تو اتنی مشکل اردو بولتی ہو کہ لغت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ڈائجسٹ پڑھا کرو، ایک ٹکٹ میں دو مزے، اردو بھی بہتر ہوگی اور افسانوں، ناولوں سے دنیا کا حال بھی معلوم ہوگا۔ لوگوں کی فطرتوں سے آگاہی، اور ہائے کیا مزے کے مکالمے، کیسی سازشیں، چالاکیاں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہائے چالاکیاں، کیا افسانے چالاکیاں بھی سکھاتے ہیں؟ فرح حیرت زدہ تھی۔ سلائیاں سائڈ میں رکھ کر وہ سامیہ کو بغور سن رہی تھی۔ سبھی کچھ ہوتا ہے، رومانس، شادی، لڑائیاں، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھاوج کی تلخیاں، دیور بھابھی کی شرارتیں، مذاق، شادیاں اور ناکامیاں، اور محبوب کے ڈائیلاگ۔ سامیہ چٹخارے لے کر بولی، توبہ 12 مسالے کی چاٹ، یاد کیسے رہتا ہے کہ کون سازشی ہے اور کس سے جنگ، کون ظالم کون مظلوم؟ یاد رکھنا پڑتا ہے ورنہ دلچسپی کیسے ہو، اور کبھی یاد نہ رہے تو دوبارہ نظر ڈال لو۔ فضول میں دماغ کو تھکانا۔ فرح بیزار ہو گئی۔ اس نے اپنی نیٹنگ سنبھال لی۔ سامیہ نے ڈائجسٹ پھر سے کھول لیا۔ لو جی، یہ بیچاری ہیروئن تو چائے بناتے بناتے ہی خرچ ہو جائے گی۔ سامیہ نے نئے افسانے پر تبصرہ شروع کیا۔ بھائی ہیں تو، محبوب ہے تو، سہیلی ہے تو، اماں الگ بس چائے بناؤ، چائے لاؤ، یہی 2 صفوں میں ہو رہا ہے۔ توبہ، کون بنائے گا چائے؟ نازیہ اپنی مصروفیت سے سر اٹھا کر بولی، خانسامہ۔ فرح نے منہ بنایا۔ ہیں، کس کا خانسامہ؟ کون سا خانسامہ؟ نازیہ پریشان ہو گئی۔ تم ہی پوچھ رہی ہو کون بنائے گا چائے، تو ظاہر ہے مذکر استعمال کیا ہے تو وہ خانسامہ ہی ہوگا۔ سامیہ نے تشریح کی۔ اور لو اب یہ دیکھو کہ چائے بناتے ہوئے بیچاری جھلس بھی گئی، چہرہ ہی خراب ہو گیا۔ اف، محبوب بھی کنارہ کش ہو گیا۔ ہاں، کیا زندگی ہے۔ مسلسل کمنٹری جاری تھی۔ چلو اب مایوس ہو کر جاب کر لی بیچاری نے۔ اچھا ہی ہے، بھابھیوں کی باتیں کب تک سنتی؟ کچھ دیر بعد پھر، قسمت والی ہے، ادھیڑ عمر باس مہربان ہو گیا، کوئی بات نہیں، پیسہ تو ہے اس کے پاس، شادی ہو گئی تو محتاجی تو نہیں ہوگی کسی کی۔ کیا شادی ہوئی نہیں؟ فرح نے سلائی بدلتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ اس کا مطلب ہے دھوکے باز ہے، شادی نہیں کرے گا، شادی شدہ ہوگا، بچوں والا، یا بیوی بیمار ہوگی۔ ارے، سامیہ چونک گئی، تم تو بالکل انہی ناولوں والا انجام پیش کر رہی ہو۔ اب اگلا شمارہ لوں گی تو نتیجہ سامنے آئے گا۔ کمال ہے، میں پڑھے بغیر بتا رہی ہوں، تم خرید کر نتیجہ معلوم کرو گی۔ ارے ہاں نازیہ، تم بتاؤ۔ سامیہ یکدم نازیہ سے مخاطب ہوئی۔ تمہارا چڑچڑا باس کچھ مہربان ہوا کہ نہیں؟ وہ مجھ پر کیوں مہربان ہوگا؟ نازیہ جھلا گئی۔ ازلی بیر ہے مجھ سے، وہ مارا۔ سامیہ نے ڈائجسٹ تکیے پر دے مارا۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ جھومنے لگی۔ پہلے پہل نہ مہربان، پھر کچھ عرصے بعد اسی نکمی فضول لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، اس کے بعد شادی۔ عشق وہ کسی سے نہیں کر سکتے، اور میں کیا وہاں اکیلی لڑکی ہوں؟ ایسی ایسی حسین لڑکیاں ہیں، ان پر بھی مہربان نہیں۔ غصہ جلال روب۔ اچھا، حسین لڑکیاں بھی ہیں، سچ کہو بے تحاشا حسن اور بے مثال خوبصورتی کی مالک۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ نازیہ جھلا گئی۔ بس اچھی ہیں، مجھ سے بہتر۔ اچھا خیر، مگر ہم بے تحاشا حسن کہاں تلاش کریں؟ سوال یہ ہے۔ حسن تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، فرح نے سویٹر بنتے بنتے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ڈائجسٹ اٹھا لیا۔ تم کو حسن کی تلاش کیوں ہے؟ ہمیں تو نیک لوگوں کی تلاش ہونا چاہیے تاکہ اگلے جہان میں ان کا ساتھ ہو۔ ہاں سنا ہے، نیک لوگوں کو نیک بیویاں اور برے لوگوں کو بری بیویاں، اچھی لڑکی کو نیک اور بری کو برا شوہر۔ اگلے جہاں کا پتہ نہیں، مردوں کے لیے حوریں ہیں، عورتوں کو پتہ نہیں کیا ملے گا، ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ جنت کی شکل میں ملے گا، فرح نے دلاسا دیا۔
واہ، ہم نیکی بھی کریں اور اللہ کے گھر جا کر لنڈورے رہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ مردوں کو حوریں تو ہمیں بھی، سامیہ کہہ رہی تھی۔ کیا پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کیسی ہو۔ خیر، ہم اتنے برے نہیں کہ صلے میں کچھ نہ ملے، دنیا میں بھی ملنا چاہیے اور اگلے جہان میں بھی، شاید سب کو صلہ ملے گا۔ بعض بری فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، فرح نے کہا۔ جیسے نازیہ کی بھابھی، وہ نازیہ کو پسند نہیں کرتی اور اس کے لیے کوئی اچھی چیز بھی پسند نہیں کرتی، انہیں ہر اچھی چیز سے چڑ ہوتی ہے۔ پلیز فرح، میرے بارے میں کچھ بھی کہہ لو، میرے گھر والوں کو موضوع گفتگو نہ بناؤ۔ نازیہ نے فائل سے سر اٹھا کر آزردگی سے کہا۔ کیوں، تمہارے گھر والے میرے بھی کچھ لگتے ہیں، مگر تمہاری بھابھی سے میری خاصی جنگ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، تمہارے ساتھ ان کا رویہ اور سلوک، تم سے نفرت بلا وجہ۔ چلو ہٹاؤ، سامیہ نے بات ختم کرنا چاہی۔ غیبت بھی اچھی بات نہیں، میں تو بھابھی کے منہ پر اس سے زیادہ کہہ دیتی ہوں، پوچھ لو نازی سے۔ اچھا خیر، چلو نیچے چلتے ہیں، خالہ جان کی خوشامد کر کے کچھ چائے پانی کا بندوبست کریں۔ فرح اٹھی تو سامیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ نازیہ یوں ہی بیٹھی رہی، وہ افسردہ تھی۔ بھابھی کی بدسلوکی، اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک، اس پر الزامات کی بوچھاڑ، وہ کیا کچھ نہ کرتی تھی، مگر نازیہ نے کبھی بھائی سے ہی شکایت نہیں کی تو اور کس سے کرتی؟ فرح ہی جب ان کے گھر جاتی بھابھی سے لڑ لیتی، اس کی حمایت میں یہ جانے بغیر کہ اس کے جانے کے بعد بھابھی نازیہ کے ساتھ کیا کریں گی۔ کوئی بھی اگر نازیہ کے حق میں دو کلمے کہہ دے، بھابھی اس کے خلاف اور نازیہ کی مزید دشمن ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں، وہ تو انہیں شکایت کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ خود اس کی کوتاہی کریٹ کریٹ کر نکالتی اور اس پر فضیحتوں کی پوچھاڑ شروع ہو جاتی، بلکہ اب تو مار پیٹ بھی کرنے لگی تھی اور وہ مزید خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئیں۔ زینے پر خالہ جان کی بلند آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی، وہ فون پر کسی کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ یہ ان کا دل پسند مشغلہ تھا، آدھا گھنٹہ فون پر مصروف رہنا اور کسی نہ کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا۔ کتنی تیز آواز ہے، اوپر تک کتنی صاف آ رہی ہے، فون سننے والے کے کانوں کے پردے سلامت رہیں۔ کہاں سے یہ پاردار آواز نکالتی ہیں؟ سامیہ نیچے اترتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جن کے بڑے دانے اور موٹے ہونٹ ہوتے ہیں، ان کی آواز پاردار اور بلند ہوتی ہے۔ غور کرو، مشہور گانے والوں کی آواز اسی لیے تیز ہوتی ہے، فرح نے تجزیہ پیش کیا۔ مگر نور جہاں کے ہونٹ تو پتلے تھے، مگر دہانہ بڑا، اسی لیے آواز پتلی تھی، پتلے ہونٹوں کی وجہ سے۔ اچھا چپ رہو، ان کی سماعت بھی تیز ہے، کہیں ساری پارداری ہم پر نہ برس جائے۔ سامیہ نے خبردار کیا، مگر بیکار، کچھ نہ کچھ آواز خالہ جان تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے پہنچتے ہی کلاس لینی شروع کر دی۔ سلام کے جواب میں کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑے سٹائل سے انہوں نے کہا۔ موٹے ہونٹوں بڑے دانے والوں کو کیا ہوتا ہے، بتانا ذرا۔ ارے، خالہ جان نے بات سن لی۔ فرح منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی اور سامیہ کو دیکھا۔ ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ گانے والوں کے ہونٹ موٹے اور دانہ بڑا ہوتا ہے اور آواز پاردار ہوتی ہے۔ اگر خالہ جان کے ہونٹ ذرا سے اور موٹے ہوتے تو وہ بھی اتنا اچھا گا سکتی تھیں۔ اب بھی کوشش کریں تو ایسے سر نکلیں گے کہ آج کل کے گانے والیاں پانی بھرتی نظر آئیں۔ داد طلب نظروں سے اس نے سامیہ کو دیکھا اور تائید کے لیے اشارہ بھی کیا۔ جی ہاں، بلکہ ہم نور جہاں کی بات کر رہے تھے کہ اس کے ہونٹ پتلے مگر دانہ بڑا تھا، اسی لیے آواز باریک تھی۔ مگر خالہ جان کی آواز پاردار ہے، وہ سب گانے والیوں پر حاوی ہو جاتی۔ خالہ جان، آپ نے کبھی ٹرائی کیا، یعنی اپنی آواز استعمال کی؟ گانے وغیرہ تو گائے ہوں گے، فرح معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ خالہ جان شرما گئی۔ ہاں، شادی سے پہلے میں خوب گاتی تھی، اسٹور میں بند ہو کر پھر خاندان کی شادیوں میں بھی مجھے بلاوا آتا، سب کہتے تھے کہ رونق لگا دیتی ہو، مگر ابا کو میرا گانا پسند نہیں تھا، کہتے تھے کہ اس قدر بے سرا حلق پھاڑتی ہو، پڑوسی سمجھیں گے کوئی بھیڑیا گھس آیا ہے، کہہ کر وہ ہنس دی۔ ارے آپ کے والد بیچارے پرانے زمانے کے تھے نا، انہیں آپ بتاتی فنون لطیفہ کی دنیا میں ایسی آواز کی کس قدر مانگ ہے، آپ تو شوبز میں تہلکہ مچا سکتی تھیں، وہ بیچارے نہیں تھے۔ خالہ جان جوش میں آ گئی۔ بڑے دبنگ اور زبردست تھے، ایک ہوں کرتے تو گھر بھر کو سانپ سونگھ جاتا۔ چائے ٹائم پر نہ ملے تو دھاڑیں، کھانا نہ ملے تو چنگاڑیں، اف میری توبہ، سانپ کے ڈسنے سے مر گئے، ورنہ تو ان کے مرنے کا ابھی ارادہ نہ تھا، بڑے تنوتوش کے مالک تھے۔ فرح نے انہیں بغور دیکھا، یقیناً وہ خالہ جان کے ابا جان ہی ہوں گے۔ تنوتوش، ہائے شکر ہے کہ وہ اس زمانے میں نہیں ہیں، ورنہ میرا سانس رک جاتا ان کی دھاڑوں چنگاڑوں سے۔ فرح نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ اف، میرا تو سن کر ہی سانس اکھڑ رہا ہے، سامیہ کیوں پیچھے رہتی؟ ہائے، چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، شاید اس سے کچھ دل ٹھہرے۔ خالہ جان بنا دوں چائے؟ خالہ جان نے ملازموں کو چائے کا آرڈر دیا اور اس دوران وہ اپنی کارکردگی کا بیان کرتی رہیں، کب کس موقع پر کیا گایا اور کس کس سے داد وصول کی۔ چائے آئی تو پہلے نازیہ کو بھیجی گئی، فائلوں میں سر کھپا کھپا کر اس نے درد کر لیا ہے، لگی ہوئی ہے بیچاری، رات تک اس کا کام کمپلیٹ نہ ہوا تو باس کی جھاڑ پڑے گی، ایسی کہ مری ہوئی نانی دوبارہ یاد آ جائیں گی۔ دوبارہ کیسے؟ خالہ جان معصومیت سے پوچھنے لگی۔ پہلے بھی کئی دفعہ جھاڑ پڑ چکی ہے، تب بھی اسے نانی یاد آ گئی تھیں۔
فرح نے پیالی میں چمچہ چلاتے ہوئے بتایا۔ خالہ جان، اس کا باس پورا کسائی ہے، ذرا سی غلطی کو بھی نہیں بخشتا، ابھی اس سے کام آتا ہی کہاں ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کسی اور جگہ اس کو کام مل جائے، مگر نوکری اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے۔ نازی گھر پر فائلیں لے آتی ہے، اس کی کلیگ مس ماریا اسے کام سمجھا دیتی ہے، شکر ہے کہ وہ اس پر مہربان ہے۔ نازی کو تو ہر روز سروس کے چلے جانے کا دھڑکا رہتا ہے۔ فرح بڑھا چڑھا کر اس کی بے چارگی کا بیان کر رہی تھی۔ خالہ جان کو افسوس ہو رہا تھا، ہائی کس قدر تو معصوم اور سیدھی سی ہے، بس اسی لیے گھر اور دفتر ہر جگہ مار کھاتی ہے۔ مار کھاتی ہے مگر کون مارتا ہے؟ خالہ جان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرا مطلب ہے کہ دونوں جگہ اسے دبایا جاتا ہے، کچھ بولتی جو نہیں۔ بھابھی نے تو ایسا حشر کیا تھا کہ بس، اور باقی کسر اس کا باس پوری کر رہا ہے۔ فون کی گھنٹی سنتے ہی خالہ جان سرد سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے جاتے ہی فرح نے نمکوں اور بسکٹوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ سامیہ اس کی پھرتیاں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ خالہ جان اب کسی کو نازیہ کی معصومیت اور اس کی بھابھی کے مظالم کی فہرست سنا رہی تھیں۔ سامیہ اٹھ کر اوپر آ گئی جہاں خالہ جان کی آواز پہنچ رہی تھی۔ کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا۔ نازیہ سن لیتی تو بہت برا مانتی، وہ اپنے گھر کے حالات ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ فرح چونکہ اس کی چچا زاد بہن تھی اور دوستی بھی بہت تھی ان میں، وہ بھابھی کی ذاتیاں کھلم کھلا ہر کسی کو بتا دیتی۔ فرح کی وجہ سے ہی نازیہ کو خالہ جان کے گھر جگہ ملی تھی۔ فرح وہاں پہلے سے تھی، اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اس کا منگیتر عابد امریکہ میں جاب کرتا تھا اور خوب کما رہا تھا۔ چند ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، اسے دستکاری کا شوق تھا۔ نیٹنگ اور کشیدہ کاری کے علاوہ کروشیا کا کام بھی آتا تھا اسے۔ وہ فارغ وقت میں خالی بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے جہیز کے لیے بھی بے شمار چیزیں بنا لی تھیں۔ فرح کے والدین خالہ جان کے پرانے پڑوسی اور دوست تھے، بلکہ خالہ جان کے اسی رشتے سے فرح کی امی کی بہن بھی تھیں۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات سگے رشتہ داروں سے زیادہ تھے، اسی لیے فرح خالہ جان کے یہاں رہتی تھی۔ وہ ان کی پیئنگ گیسٹ تھی۔ فرح کے والدین سے نازیہ کے بھائی کی سرد جنگ چل رہی تھی، بھابھی کی وجہ سے، مگر فرح ان کے گھر دندناتی ہوئی پہنچ جاتی۔ اسی نے نازیہ کو جاب پر اکسایا تھا۔ نازیہ کے بھائی چونکہ خالہ جان سے واقف تھے، انہیں اعتراض نہ ہوا۔ سوچا کہ فرح جو نازیہ کے بہانے ہر دفعہ گھر آ کر ان کی بیوی کی بے عزتی کرتی ہے، اس بہانے ان سے نجات ملے گی۔ گو کہ پہلے پہل تو یہی کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک بہن کا خرچ نہ اٹھا سکے تو خرچ ہی تو بنیاد ہے اس نند باوج فساد کی۔ شادی اس کی آپ کریں گے نہیں، پھر آپ کی بیگم کو مفت کی نوکرانی کہاں ملے گی؟ فرح دھڑلے سے بولی۔ وہ فرح سے دبتے تھے، ڈرتے بھی تھے، جو ہر بات ان کے سامنے کہہ کر انہیں شرمندہ کر دیتی۔ فرح کا ساتھ ہوگا، خالہ جان کی نگرانی تحفظ ہوگا، کما کر لائے گی، جہیز بنائے گی، اور خرچ کم ہونے پر ان کی بیگم کو بھی سکھ ملے گا۔ آج کل کے لڑکے جاب کرنے والی بیوی چاہتے ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہوا تو ملازمت چھوڑی جا سکتی ہے۔ یہ سب عقل کی باتیں ان کی بیگم نے ان کی سماعت میں انڈیلی تھیں، وہ تو تھے ہی حکم کے غلام۔ اس طرح نازیہ فرح کے ساتھ آ گئی اور اسے ایک آفس میں جاب مل گئی۔ ارے بھائی، میرے مالی کا کیا پوچھتی ہو؟ خالہ جان فون پر مصروف تھیں۔ کمبخت، کارکردگی میں بنکی کی نسل سے ہے، بس لان میں جھاڑو اچھی لگا لیتا ہے اور کچھ نہیں آتا، پنیری لگاتا ہے تو اس میں پھول ہی نہیں آتے۔ میں نے بینگن ٹماٹر کی پنیری سے لگوائی، یقین کرو ایک پھول تک نہ آیا۔ کمبخت کے ہاتھ بانجھ ہیں۔ ارے نہیں بنو، کیا پوچھتی ہو؟ انہوں نے زوردار قہقہے کے ساتھ فرمایا۔ خود تو 8 بچوں کا باپ ہے نگوڑا، مگر اس کے لگائے بیجوں اور پنیری میں پھل پھول نہیں اگتے۔ اس کے بچوں پر ترس آ جاتا ہے، اسی لیے نکالتی نہیں۔ آئے دن نئی نوکری تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اچھا، میں بھیجوں گی اسے تمہارے لان میں جھاڑو لگانے کے لیے۔ ٹھٹا لگا کر فون بند کر دیا۔ اس دوران فرح بسکٹ اور نمکو پلیٹوں سے اٹھا کر جار میں رکھ چکی تھی۔ انہیں دکھا کر الماری میں رکھے اور اوپر آ گئی، اور سامیہ نے حیرت سے دیکھا۔ وہ ایک پیالے میں بسکٹ اور نمکو لے آئی تھی اور نازیہ سے اسٹار کر رہی تھی۔ کھاؤ نا یار، سامیہ نے ہونٹ سکیڑے۔ فرح، یہ کیا چوری ہے؟ یہ تو اسے علم تھا خالہ جان اتنی بھی کشادہ دل نہ تھی۔ جی نہیں، اس پر ہمارا بھی حق ہے، کیا ہم کھانے کی قیمت نہیں دیتے؟ اور میری اماں جو ہر دفعہ تحفے تحائف کے نام سے حلوے وغیرہ بھیجا کرتی ہیں تو۔ سامیہ چپ ہو گئی۔ چونکہ خالہ وہ فرح کی تھی، وہ ہر چکر میں ان کے لیے تحائف لایا کرتی تھیں۔ یہ بھی سچ تھا، سامیہ تو فرح کی دوست تھی، پہلے وہ ایک سستے سے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ فرح نے اسے خالہ جان کے بارے میں بتایا اور اسے جگہ دلائی۔ عرصے سے لڑکیوں کو اوپر کے کمرے میں کرائے پر رکھتی تھی، چونکہ تنہا تھی، انہیں باتیں کرنے کے لیے چند لوگوں کی ضرورت رہتی تھی۔ جب سے انہیں سردارہ ملی تھیں، جو کھانا پکانے میں طاق اور بہت پرتیلی تھی، تب سے پیئنگ گیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ صبح کا ناشتہ اور رات کے کھانے کا خاصا چارج کرتی تھی۔ کمرے کا کچھ نہیں لیتی تھی، ایک جہازی ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ تینوں سو جاتی تھیں۔ الماریوں میں خاصی گنجائش تھی، باتھ روم ساتھ ہی تھا۔ شام کی چائے وہ عموماً اوپر ہی بناتی تھیں، کبھی نیچے جاتی تھی۔ شام کو تو خالہ جان چائے کی پیشکش کر دیتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے امریکہ میں تھے، ماں اور اس کے مسائل سے بے نیاز۔ ایک بیٹی تھی جو کراچی میں تھی، اس کی فرح سے دوستی تھی، بچپن ان کا ساتھ گزرا تھا۔ وہ ماں کو فون کرتی تو فرح سے بھی بات کرتی تھی۔ 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ خالہ جان اس کے سلیقے اور خوش مزاجی کے قصے سناتی تھیں، فرح بھی اس کے سلیقے کی مداح تھی۔
ایک دن فرح نے بتایا کہ ندا کا فون آیا تھا، مجھ سے اپنے دیور کی بہت تعریف کر رہی تھی، اس کے لیے کسی اچھی لڑکی کا پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ خود سسرال میں پاپولر ہے۔ اس کا میاں اور دیور چاہتے ہیں کہ ندا اپنی پسند کی دیورانی لائے۔ میں نے تو بھائی تم دونوں کا ذکر کر دیا، وہ آنے والی ہے اور مجھے یقین ہے وہ تم دونوں کو پسند کر لے گی۔ بات سنتے ہی سامیہ اچھل پڑی۔ ہیں کیا کہہ رہی ہو فرح؟ کیا وہ ایک ساتھ دو سے شادیاں کرے گا؟ سامیہ بولی۔ نازیہ کا رنگ اڑ گیا، وہ بیچارگی سے فرح کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیا چکر چلا رہی ہے فرح؟ بھابھی تو اس کا حشر نشر کر دیں گی، بھائی بھی بدزن ہو جائیں گے۔ وہ فرح کو دیکھے گئی، کچھ بول نہ سکی۔ فرح کو ہنسی آ گئی۔ لو ان صاحبہ کا چہرہ ملاحظہ کرو، رنگ زرد، آنکھیں پھٹی پھٹی۔ سامیہ یہ تو تمہارے افسانوں کی ہیروئن کا حلیہ لگ رہا ہے۔ تم کہتی ہو افسانوں ناولوں میں جو ہوتا ہے وہ عام زندگی میں نہیں ملتا، اب اس ہیروئن کو دیکھ لو تو تم نے بات ہی ایسی کی ہے۔ سامیہ ہونٹ سکیڑ کر ناراضی سے بولی۔ علی بہنا کچھ آئندہ کے بارے میں بھی سوچو، مستقبل کے لیے پہلے سے پروگرام بنا لینا چاہیے۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو عیش کرو گی زندگی بھر۔ بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، شاپنگ کے لیے انگلینڈ جاتی ہے ندا، آیا سمجھ میں؟ اور ندا کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جسے پسند کرے اسے انگوٹھی پہنا دے، کیا سمجھی؟ اب تم دونوں کا کام ہے ندا کو متاثر کرنے کا، میٹھی زبان اور خوش مزاجی سے کام لو۔ مگر ہماری اس کزن کو تو شکل پر ابھی سے 12 بج رہے ہیں، ندا کے آنے تک 2 بج جائیں گے۔ جب ندا ہی پسند نہ کرے گی تو دیور تو بھلا کیا؟ تم فرح؟ نازیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں کیا دشمن ہوں نا تمہاری؟ چلو یوں ہی سہی، پھر میں سامیہ کا کرا دوں گی، تم رہنا بھابھی کی غلامی میں، تانے اور گالیاں سنتی رہنا، مار کھاتی رہنا اور ان کے رشتہ دار سے شادی کروا کے انہیں کی چاکری کرنا۔ فرح کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تمہیں رشتہ کرانے کا شوق کیوں ہو رہا ہے؟ سامیہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ میرا ہو جو چکا ہے، ورنہ میں ایسے رشتے کو بھلا چھوڑتی، جی جان سے ندا کے آگے بجھ جاتی، مگر تم لوگوں کی حالت زار دیکھ کر میں چاہتی ہوں تم بھی خوشحال زندگی گزارو، اور اگر یہ لڑکی اپنی ایم ڈی کو خوش کرے تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے تو اسے ایک بار ہی دیکھا ہے، سچی میں تو دل پکڑ کر ہائے کر کے رہ گئی، مگر پھر بیچارے عابد کا خیال آ گیا جو دیار غیر میں میری یادوں کو سینے سے لگائے شادی کا انتظار کر رہا ہے۔ نازیہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ سامیہ ہنسنے لگی۔ تم سامیہ کر لوگی نا ندا کے دیور سے شادی؟ ہیں بغیر دیکھے یار، وہ مجھے دیکھیں، میں انہیں پرکھوں، تب بھی کچھ فیصلہ کروں گی، زندگی بھر کا معاملہ ہی، اور پھر میری اماں زندہ موجود، بڑی بہن سلامت، میں بھلا کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں؟ اوفو یار، بعض دفعہ زندگی کے فیصلے بھی یوں ہی اچانک ہو جاتے ہیں۔ فرح نے فلسفہ جھاڑا۔ اور میں خوبصورت بھی نہیں کہ کوئی دیکھے اور پسند کرے۔ سامیہ کا لہجہ دھیما سا تھا۔ اگر سب خوبصورتی ہی دیکھتے تو معمولی لڑکیاں گھر بیٹھی رہ جاتی۔ فرح نے اس کو دلاسا دیا۔ کیا یار، تم کو خواہ مخواہ کا احساس ہے، اچھی بھلی ہو تم، مگر افسانے پڑھ کر تم حسین صورتیں تلاش کرتی ہو۔ میں بہت حقیقت پسند ہوں، سامیہ سنجیدگی سے بولی۔ میں جانتی ہوں دولت مندوں کی نظریں بھی دوسری ہوتی ہیں، میں ان کی پسند نہیں ہو سکتی، یہ تو ندا کے آنے پر ہی پتہ چلے گا، مگر میں نے تمہارا ذکر کر دیا ہے، مجھے تو تم بھی کسی ناول کی ہیروئن لگتی ہو۔ سامیہ فرح کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہر کسی کی ہمدرد، مخلص اور مددگار۔ سچ فرح، اب مجھے کبھی کبھی کہیں نہ کہیں ہیروئن سے مشابہ لڑکی نظر آ جاتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بھی ڈائجسٹ کی کہانیوں جیسی ہوتی ہیں، وہی دکھ، مسائل، پریشانی، دھوکہ فریب، محبت اور شادی۔ عام زندگی میں ہوتا یہی سب کچھ ہے نا، تو لکھنے والے زندگی سے ہی پلاٹ چنتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کی فکریں، پریشانیاں، الجھنیں، یہی سب ہوتا ہے، کبھی رومانس اور شادی بھی ہو جاتی ہے۔ فرح نے نٹنگ سنبھال لی۔ سامیہ نے ڈائجسٹ اٹھا لیا۔ فرح کو ایمبرائڈری کا بھی شوق تھا، نٹنگ کا بھی۔ سامیہ نے اپنے سویٹر کا آرڈر دیا ہوا تھا، جبکہ فرح پہلے نازیہ کا سویٹر بننا چاہتی تھی، اگلی سردیاں شروع ہونے سے پہلے۔ اس سردی میں اس کے پاس کوئی سویٹر نہ تھا، شال سے ہی کام چلا لیا۔ اس کی شال پر بھی کڑھائی کرنا تھی۔ سامیہ کو اس کے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے کہا، نازیہ کو شوقی کہاں ہے، وہ تو بالکل سادہ رہتی ہے۔ ہاں یہ اس کے حالات کا تقاضا ہے، مگر میں شادی سے پہلے اس کو بہت لاجواب تحفے دینا چاہتی ہوں، کچھ دن تو یاد کرے گی مجھے۔ کچھ دن؟ کیا کمال کرتی ہو فرح، سامیہ نے کہا۔ میں تو کم از کم زندگی بھر تم کو نہ بھلا سکوں گی، اگر تم تحفہ دو گی اسے جان سے لگا کر رکھوں گی۔ سامیہ انتہائی خلوص سے بولی۔ فرح کی پلکیں نم ہو گئی، اس نے سامیہ کو گلے لگا لیا، پرخلوص لہجے میں شکریہ بھی ادا کیا۔ نازیہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی تھی، اسے باتیں کرنے کا ڈھنگ بھی نہ تھا، آفس میں بھی اس کی شہرت اچھی نہ تھی، وہ نکمی، سست اور دیر سے آفس پہنچنے والی مشہور تھی۔ ابھی اس دن ایم ڈی صاحب نے اس سے ذرا سی غلطی پر ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلائی، انہیں کسی کی عزت نفس کا ذرا خیال نہ تھا۔ غصے میں مس فاریہ کے سامنے ہی وہ اس کی غلطیاں گنوانے لگے۔ جو کام آپ کے ذمہ ہیں مجھے مجبوراً وہ دوسروں سے کروانے پڑتے ہیں، آپ کو اگر دلچسپی نہیں تو گھر بیٹھے آرام کریں، مجھے بکواس کرنے پر مجبور نہ کریں۔ مس فاریہ پلیز آپ اپنی سیٹ پر جائیں۔ نازیہ دکھ اور احساس شرمندگی میں سر جھکائے کھڑی تھی، نظر تک نہ اٹھا سکی کہ مس فاریہ کی شکل دیکھتی۔ مسکراتے لب اچانک واپسی کے آرڈر پر کیسے ناگواری سے سکڑ گئے تھے۔ باس نے شاید مس فاریہ کی ناراضی نوٹ کی تھی، بولے،
آخر آپ غلطی کر کے دوسروں کو خوش کرنے کا موقع کیوں دیتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ مس نازیہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے آپ ہر روز لیٹ کیوں ہو جاتی ہیں اور آنے کے بعد بھی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا۔ سوری سر، میں کل سے ٹائم پر آ جاؤں گی، آپ کو آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سر، میں پوری کوشش کروں گی۔ آواز گلے میں پھنس گئی۔ سر نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن بہتر تھا آپ اپنا مسئلہ مجھے بتا دیتی۔ اچھا جائیے اور توجہ سے دھیان لگا کر کام کیجیے۔ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر اپنی سیٹ پر گر گئی۔ مس فاریہ نے بغور اسے دیکھا۔ کیا بہت ڈانٹ پڑی؟ بڑی معصوم بن کر پوچھ رہی تھی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے فائلیں درست کرنے لگی۔ دیکھو تمہیں کتنا کم کام ملتا ہے اور مجھے صبح سے شام تک کتنی دوڑ لگانا پڑتی ہے۔ ہم اگر صحیح کام نہیں کریں گے ڈانٹ تو پڑے گی۔ کمپنی کا نقصان مالک لوگ تو برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کیا نقصان کر دیا؟ ذرا سی دیر آنے میں ہو گئی، ڈاک جا چکی تھی بس۔ تو وہ خط کل جا سکتا ہے نا؟ دیر سے خط جانے سے نقصان ہو جایا کرتا ہے، اور جب ایم ڈی آفس میں پہنچنے میں دیر نہیں کرتے تو ملازموں کی غفلت کیوں برداشت کریں گے؟ یہ غفلت نہیں مجبوری ہے، نازیہ افسردگی سے بولی۔ 2 بسیں بدل کر ایم ڈی صاحب آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ دیر کیسے ہو جاتی ہے۔ بسیں ہماری غلام نہیں ہوتی، میں تو 3 بسیں بدل کر آتی ہوں۔ ماریہ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک عدد نک چڑھا خاوند ہے، ناشتے میں ذرا سی دیر بھی برداشت نہیں انہیں۔ بچوں کو لے کر پہلے اماں کے پاس آتی ہوں، میاں کا آفس دیر کا ہے، وہ گھر پر ہوتے ہیں، اور میں ایک بچے کو گود میں دوسرے کی انگلی پکڑے کندھے پر ان کا بیگ لٹکائے بسوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہوں۔ رونا آ جاتا ہے کبھی تو اپنی بے بسی اور حالت زار پر۔ بچے میاں کے سپرد کرو، وہ تمہاری اماں کے ہاں چھوڑ آئیں، فاریہ نے کہا۔ او ہو، میرا کام اور وہ کریں؟ توبہ جی، اپنا بھی ہر کام مجھ سے کراتے ہیں۔ ان کے خیال میں جاب میرا شوق ہے، حالانکہ میری تنخواہ بھی گھر میں ہی خرچ ہوتی ہے، مگر اب اس ویکنڈ پر بہن کو بلا لیا ہے، اس کے 4 بچے ہیں، پورا دن مجھے پھرکی کی طرح گھومنا پڑے گا۔ کھانا، چائے، رات کا کھانا، ذرا سی کمی رہ جائے تو نند کا منہ پھول جاتا ہے، اور میاں صاحب کے طعنے طنز کے تیر جو میری زندگی کا اثاثہ بن کر مجھ سے چمٹ جائیں گے۔ نازیہ دم سادے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماریہ کے ذمہ تو کام آفس میں بھی زیادہ تھا، ایم ڈی کو اس پر بہت بھروسہ تھا کیونکہ وہ کام میں ماہر تھی اور خاصی پرانی تھی۔ اس کا شوہر بے حس اور خود غرض۔ اب مجھے کھانے پکانے کی فکر ہو گئی، 2 وقت کا کھانا الگ قسم کا، چائے کے ساتھ بھی لوازمات ہونے چاہیے۔ چھوڑو تم، فاریہ نے کہا، تیار ناشتہ مل جاتا ہے، بلکہ کھانا بھی تمہارے گھر کے نزدیک جو ریسٹورنٹ ہے وہاں مل جاتا ہے۔ ناشتے کے لیے حلوہ پوری، آلو کی ترکاری اور چھولے مزیدار ملتے ہیں، منگا لینا۔ لو جی، میں کس سے منگاؤں؟ میاں سے۔ خو، آرڈر دے دینا، وہ خود صبح سویرے ناشتہ پہنچا دیں گے۔ کھانے میں جو بھی سالن کباب درکار ہوں وہ بھی 1:30 بجے پہنچ جائے گا۔ میں تو پرانی گاہک ہوں، فون پر آرڈر دے دیتی ہوں، کوئی مہمان آ جائے تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی۔ فاریہ سمجھا رہی تھی، ماریہ الجھ رہی تھی۔ میاں کو پتہ چل گیا تو جان کو آ جائیں گے، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، میں وہاں سے کھانا لے کر تمہارے یہاں آ جاؤں گی، اگر تمہارے میاں نے دیکھا تو کہہ دوں گی کہ میں لائی ہوں پکا کر آپ کی بیگم کی مدد کے لیے۔ کیسا؟ مس فاریہ فخری انداز میں ماریہ کو دیکھنے لگی۔ ماریہ نے بغور فاریہ کو دیکھا۔ فاریہ، مروا نہ دینا مجھے، کمال ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ جب خرچ تم کو کرنا ہے تو ہاتھ پیر اور جسم کو تکلیف دینا کیا ضروری ہے؟ تم کو آرام ملے گا، پکا پکایا کھانا پہنچے گا، بہت مہنگا بھی نہیں۔ جو لڑکا کھانا لائے گا اسے 10-15 روپے دے دینا، تمہاری سہولت کے لیے بتا رہی ہوں۔ ہاں خیر، شکریہ بھائی، ٹرائی کرتی ہوں، دراصل ہمارے گھر میں ہوٹلوں کے کھانے کا رواج نہیں۔ ماریہ اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ نازیہ فائلوں میں سر دے کر بیٹھ گئی، اس کا ذہن ماریہ اور اس کے مسائل میں الجھ گیا تھا۔ نک چڑھا شوہر، بد مزاج نند، کم از کم ابھی تک تو اسے ایسے کسی مسئلے سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ یوں تو ستانے رلانے کے لیے بھابھی ہی کافی تھی، وہ ان کے سامنے اپنے ہی گھر میں سہمی ہوئی رہتی تھی، کوئی غلطی ہو جائے تو بھابھی کی زبان اور ہاتھوں سے نجات دینے والا کوئی نہ تھا۔ کبھی کوئی رشتہ دار اس کی حمایت میں بول دیتا تو اس کی اور بھی شامت آتی۔ اس میں تیزی چالاکی تو تھی نہیں، یوں بھی وہ گھر کے کاموں میں خاصی سست تھی، بھابھی اس سے بھی چڑتی تھی، وہ جلدی ہاتھ کیوں نہیں چلاتی، اور کبھی بھابھی کے رشتہ دار آ جاتے اور اس پر نظر جماتے تو وہ بے حد ڈسٹرب ہو جاتی، خصوصاً جب بھابھی کا وہ موٹا پہلوان نما کزن آ کر اسے گھورتا، ہاتھوں سے برتن پھسلنے لگتے، دوپٹہ دروازے کے کنڈے یا ہینڈل میں پھنس جاتا، چپل پیر سے نکل جاتی۔ اسے اپنی کمزوری کا علم تھا، اسی لیے وہ مستقل خوفزدہ رہتی، اور جب اس پر بھابھی خفا ہو کر اس کی متوقع سسرال کا ذکر کرتی وہ اور بھی ڈر جاتی۔ سسرال والے کیا کہیں گے کہ بھابھی نے کیا سکھایا، سارا الزام مجھ پر لگے گا، میاں سے روز مار کھاؤ گی، جب بھی اسے وقت پر کھانا نہ ملا، کپڑے استری کیے ہوئے نہ ملے، ساس کو بھی چائے نہ ملی تو جھاڑ پڑے گی، چوٹی پکڑ کر گھر سے باہر کر دیں گے۔ نکمی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نندیں دعائی ڈالیں گی کہ اس نکمی سے کام نہیں ہوتے، ہم اپنے بھائی کی دوسری شادی کریں گے، اور اس آخری بات سے اسے تسکین ہوتی کہ چلو دوسری کے ساتھ مل جل کر کام کر لوں گی۔ فرح نے سنا تو غصے میں سر پیٹ لیا۔ ارے بے وقوف، وہ دوسری کیا تمہاری سہولت کے لیے آئے گی؟ خود کو فٹ کیوں نہیں رکھتی نازو؟ کبھی جواب بھی دے دیا کرو، جواب دینا سیکھو، احتجاج کرو، ورنہ یہ دنیا تمہیں پیروں تلے مسل دے گی۔ نازیہ ٹکر ٹکر فرح کو تکتی رہی، وہ اپنے خیالات سے کسی کو قائل نہیں کر سکتی،
اسے بولنا نہیں آتا، وہ احتجاج تو کر ہی نہیں سکتی، خصوصاً اپنی صفائی پیش کرنے سے عاجز و قاصر تھی، اسی لیے ہر الزام خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتی۔ فرح کے پاس آ کر اسے کافی سکون ملا تھا، نہ آگ اگلتی زبان، نہ شعلہ برساتی نظریں، نہ کسی کی گندی نگاہوں کا خوف، بس آفس میں ہی اس کی جان نکل رہی رہتی، خصوصاً ایم ڈی صاحب کی سرد نگاہیں اور سرد آواز خون سلب کر لیتی۔ میڈم ماریہ اسے تسلی دیتی کہ ایم ڈی اتنے برے ہیں نہیں، وہ کام میں سستی برداشت نہیں کرتے، اس کمپنی کو ترقی دینے میں ایم ڈی کی محنت، کاوش، ذہانت اور جدوجہد شامل تھی۔ دل کے برے نہیں ہیں، مس ماریہ کہتی، اور وہ چڑ جاتی، دل کون دیکھتا ہے، اور مس ماریہ نے کیسے دیکھ لیا، کام میں دل نہیں دماغ استعمال ہوتا ہے، نہ خود آرام کرتے نہ دوسرے کو خالی بیٹھنا دیکھنا پسند کرتے۔ تیوری چڑھا کر کہتے، آپ خالی بیٹھی کیا کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے میرا کارٹون بنا رہی ہیں، آپ کے پاس کام نہیں تو گھر جائیں۔ اور اس آخری بات سے وہ خوفزدہ ہو جاتی، اور ایک دن تو انہوں نے اس سے ناخوش ہو کر کہہ دیا کہ وہ کوئی کام سیکھ نہیں سکتی، اگر کام کر نہیں سکتی تو کمپیوٹر کی ٹریننگ لے لے، جائیں کمپیوٹر روم میں، وہاں صدیقی صاحب آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا دیں گے۔ پہلے ہی جانے کون کون سے کاموں کی لسٹ اسے تھمائی ہوئی تھی، اوپر سے کمپیوٹر ٹریننگ، اس نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ 2 دن بخار کا بہانہ بنا کر گھر میں وقت گزارا۔ ندا آ گئی بمیں دیور کے، بہت ہنسمکھ اور دلچسپ لڑکی تھی، اس کا دیور احمر بھی کلندر اور دلچسپ تھا۔ ندا شام کو آئی، احمر کو اس کا کوئی دوست ایئرپورٹ سے ساتھ لے گیا۔ رات بھر باتیں کر کے ندا دیر تک سوتی رہی۔ فرح جاب پر جانے کے لیے تیار ہو کر نکلی تو دروازے پر احمر ملا۔ کس سے ملنا ہے؟ فرح نے پوچھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے دانت نکالے۔ جی، آپ کون ہیں؟ آپ وہی ہیں نا جس کا ذکر بھابھی بہت کرتی ہیں؟ ندا بھابھی؟ اوہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات، بلکہ نیک شگون ہو گیا کہ صبح صبح آپ سے ملاقات، آپ شاید ندا کے دیور ہیں۔ فرح نے اس کی تر زبان روکنے کے لیے بولنا شروع کیا، مگر ندا تو ابھی سو رہی ہے، مگر آپ تو جاگ رہی ہیں، میں جاب پر جا رہی ہوں، ایک پیالی چائے تو پلا سکتی ہیں، رات بھر جاگ کر ابھی بھاگ نکلا۔ اس کے چہرے پر تھکان تھی۔ فرح مروت میں اس کے لیے چائے بنا کر لے گئی۔ نازیہ اور سامیہ بھی اپنی جاب پر جانے کے لیے نیچے اتر کر آئیں تو فرح احمر کے ساتھ مصروف گفتگو تھی۔ فرح نے دونوں کا تعارف کرایا۔ احمر نے پلکیں جھپک کر کہا، آپ جا رہی ہیں، میں بھی سوؤں گا۔ وہ وہیں صوفے پر لڑک گیا۔ وہ تینوں باہر آ گئیں۔ سخت باتونی چپکو شاہ ہے موصوف، فرح نے تبصرہ کیا اور ساتھ ہی بس میں سوار ہو گئی۔ 2 دن بعد آفس آئی، خون جمع جا رہا تھا خوف سے۔ وہی ہوا، سر نے اس کا نوٹس لیا اور دو ٹوک الفاظ میں سے کمپیوٹر روم جانے کا کہا۔ مرے مرے قدموں سے وہ کمپیوٹر روم کی طرف گئی۔ راستے میں پی این کسی سے کہہ رہا تھا، سر کا موڈ بہت خراب ہے۔ کس دن خوشگوار موڈ ہوتا ہے ان کا۔ کمرے میں کنارے کنارے لگی میزوں پر کمپیوٹر، مانیٹر، پرنٹر، نہ جانے کیا کیا لوازمات تھے۔ ہر کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سب کی گردنیں اس کی طرف مڑ گئی۔ اف، یہ مرد اس قدر ندیدے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر لڑکی پر نظر جمانا۔ اس نے دیکھا پورے کمرے میں وہ واحد لڑکی تھی۔ صدیقی صاحب نے اسے آواز دی تو وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ صدیقی صاحب بزرگ صورت شریف آدمی تھے، وہ اسے اکثر ایم ڈی کے کمرے میں نظر آتے تھے۔ انہوں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کمپیوٹر سیٹ کرنے لگے۔ اس نے دائیں بائیں بیٹھے مردوں کی نظروں کی چبھن محسوس کی۔ صدیقی صاحب کی بتائی ہوئی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے خود ہی کہہ دیا، بیٹا تم چھٹی کے بعد آ جانا، تب میں تمہیں ٹھیک سے بتا دوں گا تھوڑا سا سبق۔ چھٹی کے بعد؟ اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ کھل گئیں۔ وہ تو چھٹی کے بعد آفس سے نکلنے والی پہلی فرد ہوتی تھی۔ حکم حاکم۔ وہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھی اور فائلوں کو نمبر وار رکھنے لگی۔ ماریہ آئی تو اس پر خفا ہوئی کہ وہ کہاں سیر کرتی پھر رہی ہے۔ وہ اسے کوئی کام سمجھانے 2 بار پہلے بھی آ چکی تھی۔ سیر، یہ لفظ اس کے نصیب میں نہ تھا، مگر وہ چپ رہی۔ سب کی باتیں سننے کی پرانی عادت تھی۔ چھٹی کے بعد بھاگنے کے موڈ میں تھی کہ صدیقی صاحب اسے لینے آ گئے۔ وہ تو بہانہ بنا کر ٹال جاتی، مگر کمرے سے ایم ڈی صاحب آ رہے تھے، وہ صدیقی صاحب کے ہمراہ چل دی۔ صدیقی صاحب کے ساتھ ان کا ایک اور شاگرد بھی تھا۔ وہ دونوں کو لیکچر دے رہے تھے، مگر اس کی عقل تو گھڑی کی سوئیوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ گزار کر باہر نکلے تو صدیقی صاحب نے اسے گھر پر چھوڑنے کی پیشکش کی۔ اس نے انکار کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ باہر بس اسٹینڈ مسافروں سے خالی تھا اور سڑک بس سے خالی۔ وہ یہاں سے وہاں تک اکیلی تھی۔ پھر ایک گاڑی اس کے سامنے رکی۔ اگلی سیٹ سے صدیقی صاحب اترے۔ آئیں بیٹا، ہم آپ کو گھر ڈراپ کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کو زحمت ہوگی صدیقی صاحب، پلیز میں چلی جاؤں گی۔ صدیقی صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگے۔ تب اس نے دیکھا ان کا شاگرد بھی پیچھے بیٹھا تھا اور اسٹیئرنگ کے سامنے ایم ڈی اظہر صاحب براجمان تھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور گردن ہلا ہلا کر انکار کرنے لگی۔ پھر ایم ڈی کی وہی سخت اور سرد آواز آئی، صدیقی صاحب آگے آ جائیے۔ صدیقی صاحب پھر اترے اور اس کے سامنے سے گزر کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی زین سے گزر گئی۔ اوہ، پھر اس نے غلطی کر دی۔ اب خیر نہیں۔ گھر پہنچی تو فرح ننگی تلوار بنی کھڑی تھی۔ اب آئی ہو، کیا مصیبت آ گئی تھی؟ خون سوکھ گیا تھا میرا فکر سے، بتا نہیں سکتی تھی کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی تم پر۔ فون پر فون کرتی رہی آفس، مگر آپریٹر بھی غائب تھا۔ جان نکل گئی تھی میری کہ اب شاکر بھائی کو کیا جواب دوں گی۔
نازیہ سراسیمہ اور شرمندہ کھڑی تھی۔ اپنی غلطی تھی، اگر خالہ جان کو ہی بتا دیتی۔ دیر سے آنے کی وجہ اور اوپر سے ایم ڈی کی ناراضی، یقیناً وہ سخت خفا ہوں گے۔ انہیں انسلٹ محسوس ہوئی ہوگی، یہ کیا کر دیا میں نے۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا اور فرح کو بتا بھی دیا، میں یہ جاب چھوڑ دیتی ہوں۔ پھر اس نے سر کے نئے آرڈر کا بتایا، میں کیوں سیکھوں کمپیوٹر، مجھے ضرورت ہے نہ دلچسپی، ہر وقت ڈر ڈر کر خون سوکھتا رہتا ہے میرا۔ تم تو کسی اسکول میں ہی جاب دلوا دو، وہی ٹھیک ہے میرے لیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فرح غصے میں چلائی۔ چند منٹ پہلے تک وہ کس قدر فکر مند اور پریشان تھی، اب اس نئی تجویز اور اعلان پر مشتعل ہو گئی۔ میں یہاں کی وزیر اعلیٰ ہوں جو تمہاری پسند کی جاب دلوا دوں گی۔ ڈر ڈر کر اپنا خون تم خود سکھاتی ہو۔ میں نے کیا فرمائش کی ہے کہ تم ڈرنا ضرور؟ ارے جب اتنی ہمت نہیں تھی تو اپنے شہر سے باہر کیوں نکلی، پڑی رہتی بھابھی کے قدموں میں، وہی اچھا تھا تمہارے لیے۔ نازیہ کے دل پر چوٹ لگی، فرح کا اشتعال اس کے لیے نیا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ سامیہ کو ترس آ گیا۔ فرح ایسے تو مت کہو، دیکھو بیچاری کس قدر غمزدہ ہو گئی ہے، اسے اس کی پریشانی کی وجہ تو پوچھو۔ آخر یکا یک کیسے فیصلہ کر لیا اس نے؟ پریشانی کی وجہ میں کیوں پوچھوں؟ میں کیا اس کی ماں باپ ہوں یا گارجین ہوں؟ اور بتانا ہوتا تو آتے ہی بتا نہ دیتی میری پریشانی دیکھ کر، مگر اسے میرا خیال نہیں، کتنی فکر مند رہی ہوں میں۔ ایک سے بڑھ کر ایک برے خیالات آ رہے تھے۔ ایک تو ننھی کو راستوں کا ہی علم نہیں، عقل نام کی چیز پاس نہیں، کوئی بھی اغوا کر کے لے جائے تو واپسی کی توقع نہیں۔ اسکول میں نوکری کریں گی؟ نازیہ بے چارگی سے گویا ہوئی۔ پھر آخر کروں کیا؟ باس مجھ سے ناراض ہیں کہ مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، وہ کسی دن خود مجھے نکال دیں گے، اس سے بہتر ہے میں خود چھوڑ دوں۔ تو پھر تمہارا ٹھکانہ تمہارے بھائی کا گھر ہوگا، تیاری کر لو، میں پہنچا آؤں گی۔ وہ بے حد ناراض تھی۔ نازیہ کو گہرے صدمے نے گھیر لیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا فرح کو کیسے راضی کرے۔ پھر سامیہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ فرح کو منا لے گی۔ نازیہ اندر جا کر لیٹ گئی، اسے اپنے فیصلے میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری مرضی، اس نے ہردرمی سے سوچا، میں چاہے کچھ کروں یا نہ کروں، خالہ جان میرے لیے کوئی جاب تلاش کر لیں گی۔ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ فرح نے پھر اس سے اس معاملے پر بات نہ کی اور نازیہ نے سکون سے وقت گزارا۔ کمرہ اچھی طرح صاف کیا، خالہ جان کے پاس جا کر 2-4 ڈش بنا ڈالی، ان کو چائے بنا کر پلائی، وہ خوش۔ ندا دیور کے ساتھ کاغان گئی ہوئی تھی۔ دراصل اس کا شوہر کسی کام سے جرمنی گیا ہوا تھا، موقع غنیمت جان کر اس نے سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیا۔ اس کے لیے جو کپڑے خالہ جان نے لے رکھے تھے، نازیہ نے جھٹ پٹ اس کی شلواریں سی دی، قمیضیں درزی کو دے آئی۔ خالہ جان نے حال و نحال فون پر ہر ملنے والی سے اس کے سلیقے کی تعریفیں کی۔ وہ خوش تھی، نہ کوئی دباؤ، نہ جھڑکیاں، نہ ڈانٹ۔ تیسرا دن تھا جب خالہ جان نے اسے پکارا، اس کے لیے فون تھا آفس سے۔ آفس، وہ ہڑبڑا گئی، وہ تو بھول جانا چاہتی تھی یہ لفظ۔ ڈرتے ڈرتے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، ماریا تھی۔ بلا وجہ کیوں چھٹیاں کر رہی ہو تم؟ وہ بھی اس پر برس پڑی۔ کتنا کام رکا ہوا ہے، تمہاری ٹیبل فائلوں سے بھر گئی ہے، آخر سوچا کیا ہے تم نے؟ میں یہ سروس چھوڑ رہی ہوں، اس نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اگلے لمحے پھر اس کا فون آ گیا۔ نازیہ، سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے، اس سے بہتر سروس تم کو کہیں نہیں ملے گی۔ اپنی غلطیوں کا شمار بھی کر لینا اور نقصان کا اندازہ بھی کر لینا۔ فون بند ہو گیا۔ خالہ جان کے پوچھنے پر دبی زبان سے اس نے بتا دیا، میں سروس چھوڑ رہی ہوں، یہ میری مرضی کی نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی کہ نوکری میں پسند ناپسند نہیں ہوتی، مرضی کا تو شوہر بھی نہیں ملتا کسی کو، نہ کہ پسند کا باس ملے۔ کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے، بے روزگاری سے بہتر ہے، اور پھر تنخواہ بھی مناسب ہے۔ اسکول کی سروس میں کیا ملے گا تمہیں، سوچو۔ پھر انہوں نے انکشاف کیا کہ ندا کے دیور احمد کو فرح پسند آ گئی ہے۔ سوچ رہی ہوں اس کے ابا کو بلا کر بات کروں، اچھا لڑکا ہے، ندا بھی یہی چاہتی ہے، مگر اس کی منگنی ہو چکی ہے خالہ جان، 2 ماہ بعد شادی ہوگی۔ ہاں لیکن منگنی کی حیثیت ہی کیا ہے، احمد سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا فرح کو۔ وہ بتا نہ سکی کہ فرح ایسی لڑکی نہیں ہے، اس نے ماں باپ کی مرضی پر سر جھکا دیا تھا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ یہ تو بدعہدی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ ندا نے جب فرح سے بات کی تھی، فرح سے دیور کا غائبانہ تعارف کرایا اور خواہش ظاہر کی تھی، وہ فرح کو دیورانی بنانا چاہتی تھی۔ فرح نے اسے اسی وقت بتا دیا کہ اب ایسا ممکن نہیں، وہ بک ہو چکی ہے، اور اس وقت اس نے نازیہ اور سامیہ کے نام دیے تھے، مگر ندا نے آنے کے بعد کوئی ذکر کیا ہی نہیں۔ ظاہر ہے اسے وہ دونوں دیورانی کے لحاظ سے پسند نہیں آئی، فرح اس کی بچپن کی دوست تھی۔ شام کو فرح آئی، بہت گمسم سی تھی۔ نازیہ نے مخاطب کرنا چاہا، وہ منہ پھیر کر چلی گئی، نہ جانے کمرے میں گھسی کیا کرتی رہی۔ پھر سامیہ آئی، اس کو فرح نے اپنی ناراضی کی وجہ بتائی۔ خالہ جان نے بتایا کہ ندا کی خواہش ہے فرح کی شادی عمر سے ہو، وہ ابا کو خط لکھنے والی ہیں، حالانکہ میں پہلے ہی اسے منع کر چکی تھی کہ میرے بارے میں تو سوچو ہی نہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ ندا آئے تو میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گی۔ اس کا دیور کیا آسمانی مخلوق ہے یا کہیں کا بادشاہ ہے کہ جو چاہے کر لے، جسے پسند کرے اسے اپنا لے؟ واہ! مگر فرح، کہیں خالہ جان برا نہ مانے۔ سامیہ کو فکر ہو گئی، مانا کرے برا، فرح بھلا کسی سے ڈرنے والی تھی؟
زیادہ سے زیادہ یہ کریں گی کہ گھر سے نکال دیں گی، میں کہیں اور کمرہ لے لوں گی، تم میرے ساتھ رہنا، فکر نہ کرو۔ فرح نے سامیہ کو تسلی دی اور نازیہ کا نام ہی نہیں لیا۔ کیا وہ اس قدر خفا ہے؟ نازیہ رنجیدہ ہو گئی۔ فرح اگر یہاں سے کہیں اور چلی گئی تو وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اور جب کہ فی الحال جاب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل سے ہی تلاش کرتی ہوں، کسی نہ کسی اسکول میں تو اس کے نصیب جاگ جائیں گے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، کوئی مدد نہ کرے مگر اللہ مددگار ہوتا ہے۔ اس قسم کے کئی مقولے ذہن میں کل بلانے لگے۔ وہ مطمئن ہو کر سو گئی۔ صبح بہت سہانی تھی، آسمان پر ایک صبح کا ستارہ ٹمٹم کر رہا تھا، دور افق پر ہلکی سی روشنی کی لکیر امید اور آج کی خوشخبری دے رہی تھی۔ نماز ادا کر کے خشوع اور وضو سے دعا مانگی، اے اللہ آج کا دن میرے لیے میری زندگی کی صبح کا سب سے زیادہ مبارک دن ہو۔ آج جو سورج مشرق سے سر ابھارے اس کی کرنوں میں میری خوشی اور خوش قسمتی کی چمک ہو۔ اے اللہ مجھے تیرا ہی سہارا چاہیے، بس تو ہی ہے میرا مددگار اے اللہ۔ نہ جانے کتنی دعائیں اس کے دل سے زبان تک آئیں، پھر دل یکدم اطمینان سے بھر گیا۔ اس نے چائے بنا کر پی، نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور جب فرح اور سامیہ جاگی وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اب سوچ رہی تھی کہاں سے جدوجہد کا آغاز کروں۔ اخبار نیچے آ کر اخبار پھینک کر گیا تھا، لپکتے ہوئے نیچے گئی، اخبار اوپر لے آئی۔ ٹیرس پر بیٹھ کر اس نے اشتہار دیکھنے شروع کیے۔ کسی اسکول والے کو اس کی ضرورت نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اللہ تک میری دعائیں ابھی تک نہیں پہنچی؟ نیچے سے خالہ جان اسے پکار رہی تھی، شاید انہیں اخبار چاہیے۔ وہ نیچے آئی تو انہوں نے ڈرائنگ روم میں طلب کر لیا، اور اگر وہ جانتی وہاں اس کی موت کا سامان ہے تو سوتی بن جاتی، کہیں چھپ جاتی۔ آؤ بیٹا نازی اندر آ جاؤ، کوئی غیر نہیں ہے، میرے جیٹھ کا بیٹا ہے، 1 سال پہلے ملنے آیا تھا، یا آج فرصت ملی آنے کی۔ بیٹھو، میں سردارہ سے چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ اوفو وہ تو آج چھٹی پر ہے۔ بیٹا نازی تم زحمت کرو گی؟ نہیں چچی جان تکلیف نہ کریں، میں آفس میں پی لوں گا چائے، سر کہہ رہے تھے۔ واہ میرے گھر صبح صبح آئے ہو، چائے کے بغیر جانے دوں گی بھلا؟ نازی کچن کی طرف دوڑ گئی۔ کیا کروں، چائے میں تو نمک ڈال دوں یا کہیں سے نیند کی گولی مل جاتی، سو جاتے ہیں، اس نے کسی فلم میں دیکھا تھا، مگر وہ آرام سے چائے بنا کر لے آئی۔ تم بھی تو اپنا کپ لے آؤ، خالہ جان نے یاد دلایا۔ اسے بتانا پڑا کہ صبح وہ اوپر چائے بنا کر پی چکی ہے۔ چچی جان مجھے جلدی ہے ورنہ میں کچھ دیر بیٹھتا۔ سر چائے یکدم ختم کر کے کھڑے ہو گئے۔ میں مس نازیہ کی خیریت پوچھنے آیا تھا، آفس میں کام بہت جمع ہو گیا تھا، میں مس نازیہ کو ساتھ لے جاتا ہوں، میرے خیال سے یہ بیمار تو نہیں ہے چلیے۔ ان کا انداز خاصا تحکم لیے ہوئے تھا۔ وہ جو گھبرائی ہوئی تھی مزید گڑبڑا گئی۔ ارے لڑکی کہتی کیوں نہیں کہ تنخواہ کم اور کام زیادہ، اتنی محنت کے بعد تھکی ہاری 2 بسیں بدل کر آتی ہے، یہ تو سروس چھوڑنے کو تیار تھی۔ میں نے سمجھایا ہے، دیکھ لو تیار ہے بالکل، چلیے دیر نہ ہو جائے، سنجیدگی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ خالہ جان نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولی، میں نے کہہ دیا ہے اب تنخواہ بڑھا دے گا۔ وہ مردہ قدموں سے باہر نکلی، وہ اسٹیئرنگ سنبھالے اس کے منتظر تھے۔ خالہ جان پیچھے پیچھے آ گئی تھی، خدا حافظ کہتے ہوئے ان سے بولی، بہت معصوم سی ہے یہ، زیادہ ڈانٹا نہ کرو، ڈر جاتی ہے، اس کی بھابھی بہت ظالم ہے۔ اچھا پھر کب آؤ گے؟ جی بہت جلد چکر لگاؤں گا، امی کو لے کر آؤں گا، وہ کینیڈا سے آ جائیں تو۔ آفس تو جیسے لمحوں میں ہی سامنے آ گیا، کہاں تو وہ گھنٹہ بھر میں پہنچتی تھی، گاڑی رکتے ہی وہ عجلت میں اتر کر دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ماریا اور فاریہ دونوں آ چکی تھیں، آج ٹائم پر پہنچ گئی۔ فاریہ نے قدرے مسکرا کر کہا، لگتا ہے گھر سے دوڑتی آ رہی ہیں، منہ کیسا سرخ ہو رہا ہے؟ ماریا ہنس پڑی، پھر تو آدھی رات کو اٹھ کر چل پڑی ہوں گی۔ نازیہ کیوں؟ مس نازیہ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، اتنی جلدی تھی آفس پہنچنے کی؟ فاریہ نے شاید تنزن کہا، پھر وہ سر کے بلانے پر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی نازیہ نے ماریا سے پوچھا، آپ نے سر کو میرے گھر کا پتہ بتایا تھا؟ میں نے صرف فون نمبر دیا تھا، کیا ہوا؟ ہماری لینڈ لارڈ سر کے رشتہ دار ہیں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ او یہ بات ہے، پھر وہ تم کو لے کر آ گئے، چلو اچھا ہوا، اب میں تمہاری کچھ مدد کر دیتی ہوں، ویسے بھی تمہیں کمپیوٹر روم میں ٹائم لگ جائے گا۔ فاریہ ابھی واپس نہیں آئی تھی کہ نازیہ کا بلاوا آ گیا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب مس فاریہ کے سامنے اس کی کلاس لی جائے گی، یا جانا تو تھا۔ وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑی سوچتی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ اب جو ہو سو ہو، سر فون پر مصروف تھے، فاریہ کھڑی تھی، اس کا موڈ آف تھا۔ پھر سر نے فون رکھ کر مس فاریہ کو کچھ ہدایات دے کر جانے کا اشارہ کیا، اس کے جاتے ہی اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ ہچکچا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نازیہ پلیز آپ بیٹھیں آرام سے، مجھے آپ سے بات کرنا ہے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے ڈرتی کیوں ہیں؟ میرا رویہ سب کے ساتھ یکساں ہوتا ہے، آپ بیٹھتی کیوں نہیں؟ اب ان کا لہجہ حکمیہ ہو گیا، اس کے ہاتھوں کے طوطے پھر سے اڑ گئے۔ بیٹھنا ناگزیر تھا۔ آپ کے خیال میں شیر بھیڑیا وغیرہ قسم کا درندہ ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو۔ یہ مس فاریہ ہیں، مس ماریہ ہیں، مس ناہید ہیں، میں ان کو کچھ کہتا ہوں تو وہ ناگواری کا اظہار کر دیتی ہیں، یہ ان کا حق ہے، مگر میں ایسی نہیں ہوں سر، بے ساختگی سے اس نے کہا، پھر خود کو کوسنے لگی۔ کیا بکواس کی ہے میں نے، جیسے میں بڑی عرفہ و اعلیٰ چیز ہوں؟ اوف، یہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باور کرا دوں، جس طرح آپ اس کمپنی کی کارکن ہیں میں بھی ہوں، مجھے کمپنی کے مفاد کے لیے چاقو چوبند ورکر چاہیے۔ آپ کی طرف سے مجھے مسلسل شکایتیں ملتی ہیں، اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کمپیوٹر جوائن کر لیں، جو آئندہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ سر مجھے اس سے بھی دلچسپی نہیں، آخر دل کڑا کر کے کہہ ہی دیا۔
سر نے انٹرکام پر 2 کپ چائے کا آرڈر دیا اور ایک بار پھر اس کا دل حلق میں عام پھنسا۔ یہ سائنس کی ترقی کا دور ہے، کمپیوٹر کی اہمیت کو نظر انداز کر کے آپ اپنا نقصان کریں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں دلچسپی لیں کیونکہ اب آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ سر بولتے رہے، وہ سختی سے کرسی کا ہتھا تھامے بیٹھی رہی۔ چائے آ گئی۔ پین کے جانے کے بعد انہوں نے اشارے سے اسے چائے بنانے کا کہا۔ سر میں چائے نہیں پیتی، بھلا وہ ان کے سامنے نہ صرف پیتی ہیں بلکہ آپ بہت اچھی چائے بناتی بھی ہیں۔ آخر آپ اتنی غلط بیانی کیوں کر رہی ہیں؟ شرمندہ کرنا سر کی عادت تھی اور اس میں ان کو کمال حاصل تھا۔ چائے کے درمیان خاموشی کا وقفہ رہا۔ چائے ختم ہوئی، وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ جائیے، صدیقی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور خود کو کمتر، اناڑی یا نکما سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ بہت ہمت والی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ آفس ٹائم کے ساتھ ہی آپ کی چھٹی ہوگی، کام میں دل لگائیے جائے۔ بگڈٹ دوڑنا چاہیے تھا مگر وہ سست قدموں سے آئی۔ ماریہ اور فاریہ دونوں اسے دیکھ کر مسکرائیں، شاید وہ انہیں جوک کر لگ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد صدیقی صاحب کو کمرے میں جاتے اور پھر انہیں نکلتے دیکھ کر جان سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے لے کر کمپیوٹر سیکشن کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے صدیقی صاحب سے سوال کیا تھا، کیوں آخر کیوں میں کمپیوٹر کی زبان سیکھوں؟ مجھے اس میں دلچسپی نہیں، میں سیکھ سکتی ہی نہیں۔ تو یہ کہ سر کو آپ سے کام لینا ہے۔ یہاں کا ہر ورکر کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے، آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ابھی نہیں تو مستقبل میں۔ ویسے اب گھر گھر کمپیوٹر ہوتے ہیں۔ اس دن وہ گھر پہنچی تو بڑی اداس تھی۔ فرح گمسم، سامیہ چپ۔ نیچے سے چائے آئی تو سامیہ نے انکار کر دیا۔ نازی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سامیہ نے فرح کی جانب اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر سامیہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ فرح کی منگنی ختم ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو سامیہ؟ ہاں، لڑکے والے خود انکار کر گئے۔ مگر کیوں، کیسے؟ بس منگنی پر تو کسی نے کچھ کہا نہ تھا۔ فرح کے والد نے اب مہر کا ذکر کر دیا۔ اس پر وہ اچھل پڑے اور کہا کہ مہر تو شرعی ہوتا ہے، وہی 32 روپے 8 آنے۔ اور لڑکے کی ماں نے فرح کی امی سے کہا کہ ہمیں جہیز میں کار کوٹھی چاہیے تاکہ ہم برادری والوں کو دکھائیں کہ غیروں میں شادی کر کے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے بیٹے کی قیمت لگائی اور ابا نے مہر کی رقم پر جھگڑا کیا، یعنی لینا تو ہے مگر دینا نہیں ہے، اور مہر تو شرعی حق ہے عورت کا، جتنی لڑکی کی آمدنی ہوگی اس کی حیثیت کے مطابق ہی مہر مقرر ہونا چاہیے، مگر وہ 32 روپے پر اڑ گئے۔ سامیہ تفصیل بتا رہی تھی اور نازیہ تعصب اور حیرت سے دم بخود تھی۔ فرح سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید وہ روتی رہی تھی، اس کے چہرے پر صدمے کا تاثر تھا۔ نازیہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ فرح نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ فرح، ایسا کیوں ہوا؟ بھلا یہ کوئی شرافت ہے؟ ان لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو جائے تمہیں کس نے بتایا؟ شاید غلط خبر اڑائی ہو کسی نے، معلوم تو کرنا چاہیے۔ وہ گھبراہٹ میں بول رہی تھی۔ ابا نے خود خالہ جان کو بتایا، فرح دھیمی آواز میں بولی۔ خالہ جان نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بات کرتی ہوں، مجھے ان کا نمبر دو، میں بتاؤں گی کہ زکوٰۃ کی رقم مہنگائی کے ساتھ سونے چاندی کے نرخوں کے مطابق بڑھتی ہے، اور مہر کا بھی یہی اصول ہے۔ جس زمانے میں لوگوں نے 32 روپے مہر مقرر کیا تھا، اس زمانے میں سونا بھی 6-8 آنے تولہ ہوتا ہے۔ اب سونا کیا بھاؤ ہے؟ ہزاروں روپے تولہ، اس کے مطابق مہر ہونا چاہیے۔ مگر ابا نے کہا، رہنے دیں گے، زندگی بھر کے سودے زبردستی نہیں کیے جاتے۔ ابا نے ٹھیک ہی کہا ہے نازی، جس گھر میں مہر کی رقم پر فساد برپا ہو سکتا ہے وہاں میرے ساتھ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وقت پر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کر دی اور میں انتہا پسندوں سے بچ گئی۔ نازیہ نے حیرت سے فرح کو دیکھا۔ وہ جو کل تک منگنی کی پابند تھی، ندا سے لڑنے کو تیار، آج وہ کس آرام سے شکر ادا کر رہی تھی۔ مگر فرح، وہ لوگ تو خاصے مذہبی تھے۔ ابا صاحب جو تھے، ان کو شرعی احکام کا پاس تھا، بیٹیاں حجاب لیتی تھیں، بیٹے داڑھی رکھتے تھے۔ یہ سب دکھاوے کے مذہبی ہوتے ہیں۔ سامیہ بولی، عورت کا حق غصب کرنے میں ایسے لوگوں کا بڑا حصہ ہے۔ یہ جو خود کو مذہب کا پابند کہتے ہیں نا، ان کی جڑوں میں عورت کے لیے ناانصافی، تحقیر اور عورت کے لیے کمتری بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہوئے ایک حق مہر کا ہی مطالبہ ہوتا ہے جو اللہ نے خود مقرر کیا ہے، اس سے بھی پہلو تہی کرتے ہیں، اور جب شادیوں کا معاملہ آتا ہے تو شروع میں 4 جائز ہیں کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ہے ان مولویوں کی دو رخی پالیسی۔ سامیہ کچھ زیادہ ہی متاثر تھی۔ دراصل اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا تھا۔ بہنوئی نے مذہب کی آڑ لے کر دوسری شادی کر لی، مہر معاف کرا لیا تھا پہلے ہی، اور اس کی بہن اب ماں کے پاس بچوں کو پال رہی تھی۔ بچوں کا خرچ بھی اس کے شوہر نے نہیں دیا، اور گھر کے حالات کی وجہ سے ہی سامیہ جاب کر رہی تھی۔ تم عابد سے بات کرو، شاید انہیں علم ہی نہ ہو۔ نازیہ کو یقین نہیں تھا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ اتنی دھوم دھام سے منگنی طائف کا تبادلہ ہوا تھا۔ عابد کا پورا خاندان فرح کے گھر منگنی کرنے آیا تھا۔ کھا پی کر شکریہ ادا کرتے ہوئے سب گئے۔ یہ الگ بات کہ اپنے گھر بلا کر یہ غیر شرعی رسم کرنے سے معذرت کر لی۔ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ کیا بات کروں کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کے دل میں سوراخ ڈال دیے ہیں۔ ابا نے مہر کی بات کی تھی، توپ سے کسی کو اڑایا نہ تھا۔ انہوں نے اس پر ابا کی اس قدر انسلٹ کی، انہیں ذلیل کیا، یہ کہہ کر کہ آپ بیٹیوں کو شرطوں سے بیاہتے ہیں۔ ارے جو شخص لاکھوں ڈالر کما رہا ہے، خاندان کو پال رہا ہے، کیا اس سے مہر نہ مانگا جائے؟ کیوں؟ بھوکا ننگا فقیر تو نہیں کہ 32 روپے پر بیٹی حوالے کر دی جائے۔ فرح کو اپنی حد سے زیادہ اپنے ابا کی بے عزتی کا دکھ تھا۔
منگنی کی شہرت دور دور ہو چکی تھی۔ اب اس کے ختم ہونے پر اس کی ذات، اس کی شخصیت گفتگو مرکز بنے گی۔ لوگ اس پر الزام رکھیں گے، طنز کریں گے، ابا کو ملامت کریں گے کہ اور کرو غیروں میں منگنی۔ نازیہ چپ چاپ فرح کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال گردش میں تھا اور اب اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ خالہ جان بار بار فرح کو سمجھاتی، بیٹا ذرا سا بھی غم نہ کرنا، وہ لوگ اس قابل ہی نہ تھے کہ تم جیسی قابل لائق قیمتی لڑکی ان کے گھر جاتی۔ ایسے بدنیت منافق لوگوں سے پیچھا چھوٹ جانے پر نفل ادا کرو شکرانے کے۔ خالہ جان لوگ تو مجھے ہی کہیں گے کہ اسی میں کوئی کھوٹ تھا تبھی منگنی ٹوٹی۔ اندھوں بہروں سے کیا شکوہ؟ جن کو دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ڈھونڈے سے بھی کمی نظر نہیں آئے گی تم میں۔ خالہ جان مجھے اپنی ذات پر بڑا فخر تھا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کا دل دکھایا نہ ستایا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ سب کو علم تھا۔ اب ابا کس کس کو جواب دیں گے، کیا بہانہ کریں گے؟ آخر میرا قصور تو کوئی بتائے۔ تمہارا قصور ہے نہ تمہارے باپ کا، یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے۔ لوگ منافق بھی ہیں، متکبر بھی، دوسروں کی عزت نفس کو پامال کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کا تکبر بہت جلد ان کے آگے آئے گا۔ چلو اٹھو نیچے چلو، سب مل کر چائے پیتے ہیں۔ تمہاری اماں ابا کا فون کرتی ہوں، تم بھی ان سے بات کرنا اور کہنا کہ تمہیں کوئی دکھ نہیں، تم مشیت کی رضا کے آگے راضی ہو، جو قدرت چاہے گی وہی ہوگا۔ خالہ جان بہلا پھسلا کر اسے نیچے لے آئیں۔ اس نے ابا سے بھی بات کر لی مگر وہ افسردہ تھی۔ ابا کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق ان کے ابا صاحب کو نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر عورت کو ہر ماہ مہر دینے کا حکم ہوتا تو مرد کیا کرتا، کبھی دیتا کبھی بہانہ کرتا، لیکن زندگی میں ایک بار یہ حق ادا کرنا اتنا تو مشکل نہ تھا کہ ایک لڑکی کو ضد اور انا کی بھیڑ چڑھا دیا جائے، اس کی ہستی کو مسخ کر دیا جائے، ہر جگہ شہرت ہونے کے بعد پھر سے اکیلا آسمان تلے کھڑا کر دیا جائے کہ موسم کی سختی برداشت کرے۔ اس کی کوئی جذباتی وابستگی تو نہ تھی کہ وہ رو رو کر فریاد کرتی یا خوشامد کرتی یا عابد کی بے وفائی پر سوگ مناتی، مگر ابا کے دل کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کا اسے بہت دکھ تھا اور وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ فرض سے زیادہ رنج تو نازیہ کو تھا۔ اس کا آفس میں دل ہی نہیں لگا۔ گھر آئی تو ندا آ چکی تھی اور گھر میں اس کے بچے کی کلکاریاں گونج رہی تھی۔ خود ندا کی چہچہاتی آواز خوش الحان بلبل کی چہکار سے مشابہت تھی۔ گھر میں جو گل سے اداسی تھی وہ آج نہ تھی۔ خالہ جان بھی بیٹی کو اس کی غیر موجودگی میں ہونے والے قصے سنا رہی تھیں۔ اوپر آئی تو فرح کو کپڑے باکس میں رکھتے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیکنگ، فرح نے بتایا۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ پھر کب آؤ گی؟ شاید کبھی نہیں۔ کیا؟ پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ آزاد پریشان ہو گئی۔ فرح لاپرواہی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اور تمہاری سروس کا کیا ہوگا؟ چھٹی مل جائے گی؟ جاب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ فرح کا لہجہ دھیما تھا۔ فائدہ ہی کیا؟ اماں ابا کے بغیر میں اب نہیں رہ سکتی۔ مجھے ابا اماں یاد آ رہے ہیں۔ نازیہ کے ماں باپ نہ تھے جن کو یاد کر کے وہ سب کچھ چھوڑ کر چل پڑتی۔ خالہ جان بہت ہمدرد تھی مگر فرح کے بغیر رہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا آج ہی چلی جاؤ گی؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ فرح کچھ چوکنا ہوئی۔ میں بھی چلتی تمہارے ساتھ، اس نے آہستہ سے کہا۔ اور جاب؟ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے تمہارا، وقت سے پہلے چھوڑنے پر ہرجانہ دینا پڑے گا، کم از کم 3 ماہ کی تنخواہ کے مساوی رقم ہوگی۔ نازیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی۔ چونکہ کانٹریکٹ فارم فرح نے فل کیا تھا، اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں کہ اس سروس کی شرائط کیا ہیں۔ بھابھی کے ستم کی شکار وہ اس قدر نڈال اور تھکی ہوئی تھی کہ فرح کے اشاروں پر عمل کرتی رہی۔ فرح پلیز کچھ کرو، وہ رونے کو تھی۔ اچھا ٹھہرو کچھ سوچتے ہیں، فرح نے دلاسا دیا۔ سامیہ نیچے سے آئی تو نازیہ کے نام ایک خط تھا۔ بھابھی کی تحریر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ فرح نے لفافہ کھول لیا۔ واہ بھئی، بھابھی نے تمہاری شادی اپنے اس پہلوان کزن سے طے کر دی ہے۔ پوچھا ہے کہ لمبی چھٹی لے کر کب تک آ سکو گی تاکہ تاریخ کا تعین ہو۔ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ان کا موٹا کزن اچانک بے روزگار ہو گیا ہے، جو کہ وہ ہمیشہ سے تھا، اسی لیے جاب برقرار رہے تو اچھا ہے۔ فون پر جواب دینا اور جلد ہی جلد چھٹی لے کر آنے کی تیاری کرو۔ لو جی نازی، تم تو گئی کام سے۔ اب وہ موٹا گرنڈیل توندل تمہارے ٹکڑوں پر پلنے کا تہیہ کر چکا ہے اور شاید وہ بھی یہیں آ کر رہنے لگے گا۔ ہائے، پھر بیچاری سامیہ کا کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے، میں بھی اسی بیڈ کے ایک کونے پر پڑی رہوں گی۔ سامیہ ہنسی۔ ہائے ہائے، استغفر اللہ، بے حیائی کا سفر، توبہ توبہ۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی اور نازیہ کے پیروں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر فرح نیچے چلی گئی۔ رات کو واپس آئی تو نازیہ کو روتا دیکھا۔ رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نازی، اگر رشتہ منظور نہیں تو صاف انکار کر دو، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تمہیں کوئی پسند ہو تو بتاؤ، خالہ جان نکاح کروا دیں گی۔ اوف فرح کے بے دھڑک فیصلے۔ مجھے کون پسند کرے گا؟ میرے پاس ہے ہی کیا؟ کوئی مجھے اس قابل سمجھتا ہی نہیں، میں بھلا ایسی ہوں جو کہ کسی کو پسند کروں؟ نازیہ روتی رہی۔ تم کہو تو ندا کے دیور سے تمہارا نکاح کروا دوں، ویسے اس نے مجھے پسند کیا تھا اور ندا کی خواہش بھی ہے۔ اچھا تو کیا تم راضی ہو؟ بھئی اچھا بھلا تو ہے اور پھر جان پہچان
ندا سے دوستی، ان پرندوں سے تو اچھی سسرال ہے، کیا خیال ہے؟ مگر تم اتنی غمگین تھی، میں سمجھی عابد کا خیال آ رہا ہوگا۔ میرا اس سے کوئی تعلق تو نہ تھا، روحانی نہ جذباتی، اور جب ماحول میں فرق و نظریات مختلف ہوں تو دور سے سلام۔ فرح کتنی جلد بدل گئی، بہل گئی، اس نے ذہن سے عابد کے تصور کو مٹا دیا۔ وہ بہت مضبوط ارادوں والی لڑکی ہے، اور نازیہ، اس کو حالات نے بزدل، کمزور اور لاچار بنا دیا تھا۔ دیکھو نازی، مرضی کے بغیر نکاح ناجائز ہوتا ہے، بھابھی کے ڈر سے یہ گناہ نہ کرنا تم انکار لکھ کر بھائی کو بھیج دو۔ مگر کتنی لڑکیاں ماں باپ کے زور دینے پر مجبوراً نکاح کر لیتی ہیں، پھر پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ میرے خیال سے یہ عمل جائز نہیں، لیکن بہت دفعہ لڑکیاں کسی مجبوری کے تحت ماں باپ، خاندان کی عزت کی خاطر یہ جوا کھیلنے پر راضی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ نکاح کے وقت اگر سچے دل سے اقرار کر لیں تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ بعض اوقات لڑکیاں اپنے لیے کسی کو منتخب کر لیتی ہیں، ماں باپ جو تجربہ کار ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا بر تلاش کر لیتے ہیں۔ کم عمری نہ تجربے کاری کے فیصلے ناپائیدار ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے بھی تو تایا نے منتخب کیا تھا پھر؟ ہاں، مگر وہ غلط فیصلہ تھا، تبھی میں آزاد ہوں، اللہ کی مہربانی۔ تمہیں جیسے بڑا تجربہ ہے، ناول افسانے پڑھتی نہیں ہو، پھر تمہیں کیسے علم ہوا؟ عقل بھی کچھ ہوتی ہے جس سے تم محروم ہو۔ نازیہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اسے کم عقل سمجھنے والے خود بے عقل تھے، وہ وقت اور حالات کے آگے بے بس تھی۔ بھابھی نے اول دن سے اسے اپنا شکار بنا لیا تھا، وہ الزام اور بہتان سے ڈرتی تھی۔ بھابھی اس کی کمزوری کو جان گئی تھی، اسے بھائی کی خفگی سے بھی ڈر آتا تھا۔ اس کا بھائی کے سوا اور تھا ہی کون؟ وہ بھی بدزن ہو گئے تو دنیا میں اس کا کوئی خیر خواہ نہ ہوتا۔ تایا محبت بھی کرتے تھے اور ہمدرد بھی تھے، مگر بھابھی کی بدزبانی سے ڈرتے تھے۔ اس نے بھائی کے گھر میں بھابھی کی وجہ سے بڑی اذیت رسا زندگی گزاری تھی، وہ کسی مجرم کی طرح سہمی ہوئی رہتی تھی۔ فرح کی مہربانی، تایا کی سفارش پر وہ یہاں آئی تو اسے زندگی کی خوبصورتی کا احساس ہوا، مگر وہ سہمنے کی عادی تھی، آفس میں بھی ڈری ہوئی رہتی۔ رات میں بھابھی کا فون آ گیا، ریسیور ہاتھ سے پھسلا جا رہا تھا، بھابھی کی آواز خار کی طرح سماعت میں چبھ رہی تھی۔ ہاں، خط مل گیا، پھر کیا سوچا، کب آ رہی ہو؟ بھابھی، ابھی مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، ڈرتے ڈرتے کہہ دیا۔ کیوں چھٹی کیوں نہیں مل سکتی؟ شادی بیاہ کے لیے اسپیشل چھٹی مل جاتی ہے، کہہ دو ان سے۔ بھابھی، 1 سال تک چھٹی نہیں ملے گی، ابھی تو مشکل ہے۔ آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ ارے واہ، کیوں مجھے بیوقوف بنا رہی ہے لڑکی؟ کہہ کیوں نہیں دیتی کہ وہاں کسی سے آنکھ مٹکا کر لیا ہے؟ میں تجھے جانتی نہیں کیا؟ ابھی تیرے بھائی کو بتاتی ہوں، کیا گل کھلا رہی ہے وہاں، وہی تیری خبر لیں گے۔ نازیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، ریسیور گرنے لگا۔ خالہ جان لپک کر آئیں، اس سے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ بھابھی اس کی سات پشتوں کو نواز رہی تھی، یہ ان کا سب سے پر اثر ہتھیار تھا۔ تیری ماں ایسی تھی، تیری خالہ ویسی، اور یہاں نازیہ ہتھیار پھینک دیتی۔ تم جو کوئی بھی ہو، نہایت گھٹیا کردار کی ہو، جو زبان تم بول رہی ہو وہ کسی شریف زادی کی نہیں ہوتی۔ خالہ جان اب شروع ہو گئی تھی، انہیں روکنا کم از کم نازیہ کے بس میں نہ تھا۔ اور آئندہ اس نمبر سے تم نے بات کی تو میں تمہارے گھر آ کر تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ سمجھا کیا ہے تم نے؟ ایک شریف معصوم بچی پر تہمت لگاتی ہے، ذلیل عورت، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ نہایت پرجلال کیفیت میں فون رکھ کر خالہ جان جیسے ہانپ گئی، پھر نازیہ کو روتا دیکھ کر اسے سمجھانے لگی۔ ارے بکواس کر رہی تھی وہ، مجھے بھی غصہ آ گیا، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ ریسیور میں بم تو رکھ نہیں سکتی۔ نازیہ پر طوفان گریا کا اثر ہو گیا تھا، رو رو کر سانس اکھڑنے لگی۔ اس کی ذات پر بہتان لگائے ہوں گے، اس کی ماں پر، پورے خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کہا ہوگا، وہی سب جو وہ اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا کرتی تھی۔ اب خالہ جان بھی واقف ہو گئی۔ خالہ جان اس کی کوئی نہ تھی، مگر اس سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ یوں تو کوئی بھی ذرا سی ہمدردی کر کے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا تو اسے سکون مل جاتا تھا، مگر آج خالہ جان کی یہ ہمدردی جان لیوا نہ ہو جائے۔ بھابھی کچھ بھی کر سکتی تھیں، ابھی آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جاتی تو وہ چپ چاپ گھسیٹتی ہوئی چلی جاتی، اس کی ہمت پامال کر دیتی تھی وہ، ان کی بد زبانی۔ آن کے آن میں فرح، سامیہ، ندا اس کے گرد جمع ہو گئی۔ خالہ جان اسے لپٹائے پیار کر رہی تھیں، وہ تینوں اس کا آثار بن گئی تھی۔ محبت، پیار، خلوص اور ہمدردی اس کے گرد چاند کا ہالہ بن گئی۔ چاندنی کتنی نرم، ٹھنڈی اور خوشگوار تھی، آج اس کے دکھوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اذیتوں کے قافلے، خوف و ہراس کے لشکر کہیں دور جا کر نقطہ بن گئے۔ وہ جو اکیلی تھی، بے بس تھی، آج اس کے ساتھ کتنی دعائیں، کتنی زبانیں، کتنے وعدے تھے۔ اللہ کی طاقت اس کی محافظ ہے، میں گنہگار نہیں، خطا کار نہیں، پھر سزا کیوں ملے گی؟ اور وہ گرنڈیل پہلوان، شرابی، جواری، نکھٹو، اس کا نصیب کیوں؟ بھائی کو کس طرح بھابھی نے راضی کیا ہوگا؟ سوچتے سوچتے نیند کی گود میں اتر گئی۔ سکون، راحت، ساحل نزدیک، امید، آس کے جگنو اس کے گرد جگمگاتے منڈلاتے اس کو پرسکون کرتے رہے۔ پھر احمر نے اسے جگا دیا، وہ کیک لے کر آیا تھا۔ فرح نے چائے بنائی، خوشگوار فضا میں نازیہ سے کیک کٹوایا گیا۔ تم بڑے خراب ہو، میری سالگرہ تھی آج، ندا نے شکوہ کیا۔ آج نہیں، کل آپ کی سالگرہ منائیں گے، آج کی رات سسٹر نازیہ کے نام۔
سب نے ہورے کا نعرہ لگایا، پھر وہ سب اوپر آ کر چاندنی کا نظارہ کرنے لگے۔ نازیہ کے سر میں درد تھا، وہ اور سامیہ لیٹ گئی۔ احمد نیچے چلا گیا۔ ندا فرح کے ساتھ کمرے میں آئی۔ سامیہ جاگ رہی تھی، نازیہ سو چکی تھی۔ ندا اور فرح تعصب سے نازی کو دیکھنے لگی، کتنی معصوم لگ رہی تھی، مظلوم۔ فرح نے ندا کو بھابھی کے ظلم کے 2-4 قصے سنائے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ندا تم نازی سے احمد کی شادی کروا دو۔ ندا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں، یقین کرو ندا، بھابھی بہت نڈر اور بے دھڑک عورت ہے۔ اگر وہ آ گئی تو نازی ان کے ساتھ چل پڑے گی۔ بہت کمزور ہے یہ، اور وہ اسے اپنے کزن سے ہی بیاہ دیں گی۔ ہاں اگر کوئی فوری رشتہ ہو تو ہم مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں۔ شاکر بھائی تبھی راضی ہوں گے، وہ بیوی کے غلام ہیں، بہن کی انہیں پرواہ نہیں ہے۔ فرح احمد نے تم کو پسند کر لیا تھا پہلی بار مل کر، پھر تمہاری منگنی کا سن کر وہ بہت ڈسٹرب ہو گئے، اور اب وہ کس قدر خوش ہیں۔ امید ہوتی ہے تو انسان بہت سے محل کھڑے کر لیتا ہے، ان کے محلوں کو مسمار کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ندا خفا تھی۔ میں جانتی ہوں، مگر مجھے اپنی ذات سے بڑھ کر نازیہ کا خیال ہے۔ میرے پاس میرے ماں باپ ہیں، نازیہ تنہا ہے۔ فرح ترس کھا کر، کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ احمد تو ایسی تجویز سن کر پاگل ہو جائے گا۔ تم اس آدمی کو رد کر رہی ہو جو پہلی نظر میں تم سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں رد نہیں کر رہی، نازیہ بہت اکیلی ہے، اسے ایک مضبوط پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ پلیز ندا تم احمد کو منا لو۔ فرح تم کیا ہو؟ ندا کے منہ سے بھینجی ہوئی آواز میں نکلا، تمہارے لیے ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار کر رہے ہیں ہم، اور تم اسے نظر انداز کر رہی ہو۔ ایک حادثہ بھی تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اور تم دوسرے کے لیے تیار ہو۔ ندا ہم ایک بے بس، مظلوم اور بے قصور لڑکی کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے ایسا کریں گے تو ہمارا دل ضمیر مطمئن رہے گا۔ شاید تمہیں قدرت نے اسی لیے یہاں بھیجا ہو، اور اگر میں کہوں کہ قدرت نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، تم ہمارے گھر کے لیے آزاد ہوئی ہو۔ میں اتنی لاچار نہیں ہوں، میرے لیے اماں ابا بہتر سوچ سکتے ہیں، وہ میرے مستقبل کے لیے راستے تلاش کر لیں گے ندا، مگر نازی کی بہتری کے لیے کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ میں اسے بھابھی کے چنگل سے بچانا چاہتی ہوں، وہ بے حد منتقم مزاج عورت ہیں، اولاد نہیں ہو سکی، گھر چچا جان نے نازیہ کے نام کر دیا تھا۔ بھابھی کو اس بات کا بہت غصہ ہے، وہ نازیہ سے ہر طرح سے بدسلوکی کر کے شاید اسے جان سے مار دینا چاہتی ہیں۔ سچ مجھے یقین ہے، حالانکہ وہ یہ نازیہ سے بزور گھر حاصل کر سکتی ہیں، مگر ابا اس کے وکیل ہیں، اس لیے وہ بس نفرت اور انتقام کا ہر حربہ استعمال کرتی ہیں۔ میری خاطر احمد سے بات کر کے دیکھو ندا، پلیز اللہ کے واسطے۔ فرح بہت بے چین تھی۔ ندا پریشان ہو گئی۔ کیا تمہیں احمد پسند نہیں؟ بہت اچھے ہیں وہ، نازی مجھ سے بہت بہتر ہے، معصوم اور سیدھی، مجھے یقین ہے کہ احمد کو میں راضی کر سکوں گی، خیر بات کروں گی۔ ندا نے لمبا سانس بھرا اور نیچے چلی گئی۔ سامیہ جو ابھی تک چپ تھی، فرح کے پیچھے پڑ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا اسے ہی کہتے ہیں، اور انہیں نازیہ کے مسئلے سے کیا تعلق؟ تم عجیب دماغ کی ہو۔ تمہیں کیا بتاؤں سامیہ، بس میں اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا یہ معاملہ تول نہ پکڑتا۔ سامیہ کیسے نقشہ کھینچوں نازیہ کا جو بھابھی کے سامنے ہوتا ہے؟ گھگھیائی ہوئی ان کے اشاروں پر دوڑتی ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے ہوتے ہیں نہ جوتے، اور بھائی کو کچھ نظر نہیں آتا، انہیں وہی نظر آتا ہے جو بھابھی دکھاتی ہے، وہی سنائی دیتا ہے جو بھابھی سناتی ہیں۔ پتہ نہیں مرد ایسے کیوں ہو جاتے ہیں، اور نازیہ یہ ان کے سامنے گونگی بنی رہتی ہے۔ آتے وقت بھائی سے زبردستی رقم ہتھیا کر میں اس کے 3 جوڑے کپڑے اور سینڈل وغیرہ لائی۔ سامیہ کی نیند اڑ گئی، وہ ہر طرف افسانوں کی ہیروئن تلاش کرتی تھی، اس نے غور نہیں کیا۔ اب اس کے سامنے دو ہیروئنیں تھیں، دونوں حسین بھی تھیں، ایک مظلومیت کا نمونہ، دوسری ایثار پیشہ، محبت اور خلوص میں گندی ہوئی۔ یہ دنیا ہے اور یہاں ہر قسم کے نمونے موجود ہیں، بھائی جیسے زن مرید، بھابھی جیسی ظالم، فرح جیسی انصاف پسند، نہ جانے اور بھی کیسے کیسے لوگ دنیا کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں مگر جانتے پہچانتے نہیں۔ کاش ہم مظلوموں کی مدد کے لیے دل وسیع کر لیں، ہم اپنے اعمال درست کر لیں، ہم جاہل نادان لوگوں تک دین کا علم پہنچانے کا عزم کر لیں، تھوڑا سا ایثار، تھوڑی محبت، تھوڑا سا تعاون، ہر کسی کے لیے ضرورت مندوں میں بانٹ دیں۔ واہ دنیا کتنی حسین ہو جائے گی، پھر دل خوش، ضمیر مطمئن، محبت ہی محبت۔ صبح بہت خوبصورت تھی، سامیہ کے لیے، نازیہ کے لیے کچھ اطمینان لیے فرح جستجو اور اب کیا ہوگا کے جذبے کے ساتھ صبح کا نظارہ کر رہی تھی۔ ناشتہ انہوں نے سب کے ساتھ کیا۔ فرح بے چینی سے احمد کو دیکھتی، پھر نظر بچا کر ندا کی جانب متوجہ ہو جاتی، کہیں سے کوئی اشارہ نہ ملا، وہ مضطرب سی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ سامیہ نے آج چھٹی کر لی تھی، وہ اس نئی کہانی کے انجام کی منتظر تھی۔ نازیہ تیار ہو کر آفس چلی گئی، فرح نے پیکنگ کھول دی، وہ بھی اسکول چلی گئی۔ نازیہ کو گھر میں جو سکون ملا تھا، آفس آتے ہی اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اگر بھائی بھابھی آفس آ کر اسے ساتھ لے جانا چاہیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گی، رک نہیں سکے گی، کوئی اسے روکنے والا یا نہیں۔ ماریہ نے اسے بغور دیکھا، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، چہرہ بھی کچھ، شاید روتی رہی ہو۔ کیوں؟ میں کیوں روؤں گی بھلا؟ وہ بگڑ کر بولی، اور ٹپ سے آنسو میز پر گرا۔ ماریہ نے قلم میز پر رکھا، اٹھ کر اس کے پاس آئی، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، نازیہ کا ضبط رخصت ہو گیا، میری شادی طے ہو گئی ہے، بھابھی نے چھٹی لے کر آنے کا کہا ہے۔ ماریہ اسے دیکھتی رہی، وہ خاصی ڈسٹرب تھی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ شادی کس سے ہونی ہے؟
ایک دیو سے جو بھابھی کا کزن ہے، کیا مطلب ہے آدمی سے اور کس سے شادی ہوتی ہے؟ وہ چلا پڑی تھی۔ ماریا نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی نہ تھا، فاریہ بھی نہیں آئی تھی۔ اور وہ تمہیں پسند نہیں، اسے کوئی دیونی ہی پسند کر سکتی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں۔ خیر زبردستی شادیوں کا دور اب نہیں رہا۔ ویسے چھٹی کتنے دن کی چاہیے؟ پتہ نہیں، ماریا سمجھی نہیں یا مذاق کر رہی ہے۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اسے گھورتی رہی، پھر اٹھ کر کمپیوٹر سیکشن کی جانب چل پڑی۔ کمرے میں 2-4 لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ صدیقی صاحب نہیں تھے، نہ ان کا شاگرد، مگر اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ بھلا اس کے مسئلے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کون اسے بھنور سے نکال سکتا ہے؟ جو کرنا ہے خود کرنا ہے، ہمت سے۔ وہ کرسی پر جم کر بیٹھ گئی اور کی بورڈ کی صفائی کرنے لگی، گو کہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ پھر اس نے کمپیوٹر آن کر لیا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چل پڑی تھی۔ اسے مانیٹر اور پرنٹر کا استعمال آ گیا تھا۔ صدیقی صاحب نے دور سے اسے مصروف دیکھا اور گردن ہلا کر اطمینان کا اظہار کیا۔ یقیناً اس نے بہت جلد سیکھ لیا تھا۔ وہ بغیر کسی مدد کے کام کر رہی تھی۔ پھر کسی نے اس کے فون کا بتایا۔ وہ باہر گیلری میں آئی، ریسیور پکڑ کر کان سے لگایا۔ سامیہ تھی، بہت گھبرائی ہوئی۔ سنو نازی، تم گھر آنے میں جلدی نہ کرنا، وہ تمہارے بھائی بھابھی آئے ہوئے ہیں۔ خالہ جان کی ان سے جھڑپ ہو چکی ہے۔ وہ تمہارے آفس کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے فرح کو فون کر دیا تھا، آ گئی ہے وہ۔ دراصل وہ تمہیں آج ہی لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ چپ جاؤ کہیں بھی، ہم انہیں روک رہے ہیں، مگر بھابھی بہت غصے میں ہیں۔ اچھا۔ اڑا دھم۔ زمین پر گرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگائی، ماریا پین اکرم صاحب بھاگے آئے۔ آفس میں ہلچل سی مچ گئی۔ رات میں کسی وقت اسے ہوش آیا، سامیہ اور فرح اس کے پاس تھی۔ وہ پرائیویٹ کمرے میں تھی۔ فرح نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے۔ سامیہ اسے گرم دودھ پلانے میں مصر تھی۔ فرح جوس لے آئی۔ وہ غائب دماغی سے ان کو دیکھتی رہی۔ آفس میں بے ہوش ہو گئی تھی تم، فرح نے بتایا۔ بے ہوش؟ وہ حیران ہو گئی۔ جب سارا دن وہ گھر کے کاموں میں بیل کی طرح جتی ہوتی، ڈھونڈ کر بھابھی اس کے لیے فضول کام نکالتی، رات کو ٹھڈے مار کر اسے جگاتی اور سر پیر دبواتی، مالش کرواتی، نیند کے جھونکے آتے تو بال پکڑ کر کھینچتی۔ گرم دوپہروں میں وہ بھابھی کی بہن کے جہیز کے لحاف سیتی، ڈورے ڈالتی، پسینے ہو کر ذرا کمر سیدھی کرنا چاہتی تو دور سے ہنکارا سن کر پھر بیٹھ جاتی۔ سرد راتوں میں بھابھی کی 6 بہنوں کے لیے دوپٹوں پر لیس لگاتی یا کروشیے سے بیل بناتی۔ آرام کے لیے اسے ٹائم ملتا نہ تھا۔ بھابھی کی 6 بہنوں کی شادیوں کا بیشتر کام اس سے لیا جاتا رہا۔ وہ کبھی بے ہوش نہیں ہوئی۔ اب وہ اتنی کمزور کیسی ہو گئی؟ نکاح کا لفظ سنتے ہی اس پر غنودگی سی طاری ہوئی۔ اور پھر صبح سویرے ماریا ان تینوں کے لیے ناشتہ لائی۔ مارے تشکر کے نازیہ رونے لگی۔ ماریا کا گھر ہاسپٹل کے نزدیک تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی مشکور تھی۔ اللہ کتنا مہربان ہے، ماریا نے ہی گھر پر اس کی بے ہوشی اور ہاسپٹل داخلے کا بتایا تھا۔ بھابھی نے اسے مکر کا نام دیا۔ خالہ جان شاکر کو ساتھ لے کر آئی تھیں۔ بھابھی کو بہت برا لگا، مگر شاکر اسے بستر پر بے سود پڑا دیکھ کر اب دیدہ ہو گیا۔ آخر بھائی تھا۔ پچھلی رات میں نازیہ دوستوں ہمدردوں کے حصار میں رہی تھی، اور اب یہ دوسری رات بھی فرح اور سامیہ اس کی خبرگیری کو موجود تھیں۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اور وہ خود کو اکیلی مظلوم اور لاچار سمجھتی رہی۔ اور جب ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، اسی وقت بھابھی نے کمرے میں جھانکا تھا۔ وہ شاکر کے ہمراہ آئی تھیں، اور ان کی صورت پر نظر پڑتے ہی نازیہ کے چہرے پر زردی چھا گئی، اور جوں ہی بھابھی نے اس کی طرف قدم بڑھایا، اس نے جھٹکا سا لیا اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے تعصب سے اس کا معائنہ کیا تھا، ابھی تو بالکل ٹھیک تھی۔ پھر وہ حیران تھے۔ ایک بار پھر نرسوں نے اس کو گھیر لیا۔ بھائی بھابھی کو فرح نے کہہ سن کر واپس بھیجا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کی قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، فرح نے تجزیہ پیش کیا، جس پر سامیہ نے اقرار میں گردن ہلائی۔ اس نے کتنے ستم سہے، مگر اب وہ دیوہیکل پہلوان نما آدمی اس کے ضبط کا امتحان بن گیا تھا۔ ہوش میں آ کر وہ روتی رہی۔ تم انکار کر دو، ایک بار ہمت تو کرو۔ جب تم خود انکار کرو گی، شاکر بھائی کو تبھی یقین آئے گا، فرح سمجھا رہی تھی۔ گھر آ کر بھی اس کی حالت نہ سنبھلی، مگر ایک اطمینان تھا، تایا جو خالہ جان کے بلاوے پر آئے تھے اسے بھابھی سے بچا لیں گے۔ پھر بھی وہ خوفزدہ تھی۔ خالہ جان نے اس کی کمزوری کے پیش نظر اپنے کمرے میں اس کا انتظام کر دیا۔ ڈاکٹر تو چھٹی دینے پر تیار نہ تھے، مگر احمد ڈاکٹر تھا، اس نے اس کا خیال رکھنے اور ٹریٹمنٹ دینے کی ذمہ داری لی۔ تو وہ گھر آئی۔ بھائی بھابھی رات کو ہوٹل میں رہے، دن میں آ گئے۔ بھابھی تو اس سے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ خالہ جان نے انہیں ڈانٹ دیا۔ تایا نے کہا، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ بھابھی کو اپنی جلد بازی کا افسوس تھا۔ آج کی نکاح کی تاریخ گزری جا رہی ہے، لڑکی مکر کیے بستر پر پڑی ہے، اب دولہا والوں کو کیا جواب دیں گی؟ مگر ان کی ایک نہ چلی، اور رات کو وہ پھر ہوٹل چلے گئے۔ ارادہ ظاہر کر دیا کہ نکاح ملتوی کر کے 1 ہفتے بعد شادی ہی کر دیں گے۔ نازی کو سنا دیا۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی، مگر اب خالہ جان اور تایا اس کے محافظ تھے۔ رات کو خالہ جان نے میٹنگ کی، تایا کو احمد سے ملایا اور باقاعدہ رشتہ دیا۔ تایا بے حد ممنون ہوئے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے فرح کی منگنی میں کئی چیزوں کو نظر انداز کیا۔ خاندان، ماحول، رسم و رواج، مزاج، عادات، کسی چیز کے بارے میں چھان بین نہیں کی، بس تعلیم یافتہ اور مذہبی خیالات کا جان کر اقرار کر لیا۔ کم از کم منگنی کی رسم کا فنکشن نہ ہوا ہوتا
تو معاملہ اچھالا نہ جاتا۔ ان لوگوں میں مہر مقرر تو کرتے ہیں، ادائیگی کا رواج نہیں، اور اتنی کم رقم لے کر عورت کرے گی کیا؟ بہرحال ایک اذیت سے گزر کر ہم نے خاصا تجربہ حاصل کر لیا۔ بس بھائی، ایسے ہی مذہب کا نام لے کر اسے بدنام کرنے والے عورت کا حق غصب کرتے ہیں، اس کو وہ مقام نہیں دیتے جس کی وہ مستحق ہے۔ اللہ نے تو عورت کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ اس کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان نام نہاد مولویوں سے تو وہ مزدور بدرجہ بہتر ہے جو دن بھر کی مزدوری بیوی کے ہاتھ رکھتا ہے۔ آپا، میں نے بہت اذیت برداشت کی ہے، میری بچی کا نام سب کی زبان پر آیا، لوگ تحقیق کے لیے آنے لگے، بے قصور ہوتے ہوئے میں شرمندہ ہوتا رہا۔ میں خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ نہ جانے میری معصوم بچی کی قسمت کیسی ہے، لوگ اس کو منحوس نہ سمجھنے لگیں، مگر میں اللہ سے اس کی خوش قسمتی کی دعا مانگتا رہا، اس کا کرم ہے۔ صبح کو فرح مسکراتی ہوئی نازیہ کو بتانے آئی کہ اس کا رشتہ ابا نے منظور کر لیا ہے۔ ندا کی چھیڑ چھاڑ سے اس کو شرمانے کے موقع بھی مل رہے تھے۔ ندا نے شکوہ کیا کہ تایا منگنی کے خلاف ہیں، مگر میں انگوٹھی تو ضرور پہناؤں گی۔ گھر کے لوگوں کے درمیان چھوٹا سا فنکشن۔ ندا نے احمد کو تاکید کی کہ وہ نازیہ کو ڈبل ڈوز دے کر اس قابل کر دے کہ وہ فرح کی اس خوشی کے موقع پر جوش و خروش سے شریک ہو۔ اکلوتی سالی ہے، اس کی صحت بہت ضروری ہے۔ اور جب مسکراتے ہوئے احمد نے اس کی آستین اونچی کی انجیکشن لگانے کے لیے، تو اس وقت ماریہ اور بھابھی نے کمرے میں قدم رکھا۔ بھابھی کے تیور ہنوز بگڑے ہوئے تھے۔ کیسی ہو نازیہ؟ ماریہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ احمد اس کی رگ تلاش کر رہا تھا۔ نازیہ مسکرا کر ماریہ کو دیکھنے لگی، تبھی یکدم بھابھی نے چیخنا شروع کر دیا، ارے میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ مکر کر رہی ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے شاکر، کیا کہا تھا میں نے، نوکری کے بہانے جانے کس کس سے دوستی کر رکھی ہے، ایک صاحب بازو سے لا رہے ہیں، دوسرے ڈرائنگ روم میں خیریت کے بہانے تشریف رکھے ہوئے ہیں، یہ لچن ہے تمہاری بہن کے، شادی کی اس سے ضرورت ہی کیا ہے، جب دو دو عاشق موجود ہوں تو۔ اس بےہودہ آواز پر سب دم بخود ہوئے ہی تھے کہ اچانک دوسری آواز نے انہیں چونکا دیا۔ یہ زوردار چٹاک کی آواز اس زوردار تماچے کی تھی جو شاکر نے اپنی بیوی کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ کاش وہ پہلے ایسے تنبیہ کرتا تو آج اسے بیوی کی زبان پر ندامت نہ ہوتی۔ بھابھی، جن کے لیے یہ حملہ ناقابل یقین اور انوکھا تھا، چہرے پر ہاتھ رکھے صدمے کی شدت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے شوہر کو تک رہی تھی۔ اب سکتے میں آنے کی ان کی باری تھی۔ نازیہ کے کمزور اعصاب انجیکشن کے باوجود جواب دے گئے، وہ پھر بستر پر لڑک گئی، وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ ندا اور احمد حیرت اور تعجب سے یہ سین دیکھ رہے تھے۔ احمد نے فرح سے کہا، برائے مہربانی آپ سب کمرہ خالی کر دیں، مجھے خدشہ ہے ان کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو گیا ہو، یہاں مکمل خاموشی چاہیے۔ فرح لپک کر شاکر کے سامنے پہنچی، شاکر بھائی، اگر یہ مر گئی تو میں قیامت میں آپ کا گریبان پکڑوں گی، اس کی موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کہہ کر وہ واپس نازیہ کے پاس آ گئی۔ ندا شاکر اور بھابھی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ماریہ اور فرح وہیں رہیں اور احمد کی ہدایات پر عمل کرتی رہیں، دواؤں کے بیگ سے مختلف دوائیں نکال کر احمد کے ہاتھ میں دیتی رہیں۔ اس کمرے کا شور شرابہ کچھ نہ کچھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ایم ڈی اظہر تک بھی پہنچا تھا، اور وہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ندا نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور اس کہانی میں ان کا نام بھی شامل ہو گیا۔ وہ جو ماریہ کی زبانی نازیہ کا حال سن کر ہمدردی میں آ گئے تھے خیریت پوچھنے، اپنی جگہ شرمندہ کھڑے تھے۔ اس جاہل عورت کو کیا کہتے؟ خالہ جان کو صفائی دینے لگے، ارے بیٹا، خالہ جان نے انہیں تسلی دی، تمہارا کوئی قصور نہیں، شاکر میاں نے ہی انصاف سے کام نہ لیا، عورت کی عزت حرمت کا شریعت میں حکم ہے، مگر ماں بہن بیوی کے درجے جدا جدا ہیں، سب کے ساتھ محبت سلوک اور انصاف کی تاکید ہے۔ اب وہ شاکر کی طرف متوجہ ہوئیں جو اظہر سے معذرت کرنے اندر آیا تھا، یہ کوئی محبت نہیں کہ بیوی کے سامنے سر جھکاؤ اور بہن کے ساتھ زیادتی کرو، کبھی تو بیوی کے الفاظ کی تحقیق کرتے، بہن سے پوچھتے، تم نے تو اسے تنہا کر دیا، میں اس کی معصومیت اور پاک بازی کی قسم کھا سکتی ہوں، تم سوچو، سب کے سامنے یہ زبان درازی کر کے بہتان تراش سکتی ہے تو اکیلے گھر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی؟ وہ کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا بھی کوئی شریفانہ حرکت نہیں، مگر مجھے خوشی ہے کہ آج تمہیں احساس تو ہوا کہ تمہاری بہن پر الزام لگا کر اس عورت نے کیسا گھٹیا کام کیا ہے۔ خالہ جان، میں شرمندہ ہوں، آج سے پہلے میں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس کی فضول باتوں پر چپ رہتا تھا کہ گھر میں چک چک نہ ہو، آج یقین ہو گیا کہ اس کے بہت سے الزام جھوٹ تھے، چلو شکر ہے آج تمہارا ضمیر جاگ گیا، مگر ان لڑکوں کی بھی بے عزتی تمہاری بیوی نے کر دی، وہ ندا کا دیور ڈاکٹر ہے اور تمہارے چچا کا ہونے والا داماد، اور یہ اظہر نازیہ کے افسر ہیں، عیادت کے لیے آئے تمہاری بیوی کی زہر بری نفرت کا نشانہ بن گئے، توبہ، لو جی، یہاں تو سارے ہمدرد جمع ہیں۔ بھابھی بلا باز آنے والی تھی، تیز آواز میں بولیں، انہیں اب نیا نکتہ سوجھ گیا تھا، چلو شاکر، ہم نے سوچا تھا اپنے کزن سے بہن کی شادی کر کے اسے گھر داماد رکھ لیں گے، شاکر کو مدد ملے گی، بہن بھی گھر میں آنکھوں کے سامنے رہے گی، اس کا بھلا چاہا تو یہ نہ ملا کہ برائی میرے سر لگ گئی، اچھا انصاف ہے، چلو شاکر، پکڑو بہن کا بازو، گھر چلیں، کب تک غیروں میں رہے گی؟ باہر سے تایا نے آواز دی، شاکر، اگر یہ یہاں سے گئی تو میرے ساتھ میرے گھر جائے گی، اب تک میں چپ تھا مگر اب نہیں، ابھی اس کی زندگی کی دعا مانگو، اور جس کزن کی بات کر رہی ہے یہ عورت، وہ کل سے تھانے میں بند ہے، گونڈا ایکٹ کے تحت۔
فجر کے وقت تمہارے سالے کا فون آیا تھا، ضمانت کی لمبی رقم نازیہ کی تنخواہ سے ادا کرنے کا تم کو حکم دیا تھا۔ ایسے بد کردار کو پاک باز بہن کا ہاتھ دیتے ہوئے تم کو شرم نہ آئی؟ خدا کا قہر ٹوٹ پڑتا تم پر شاکر، شکر کرو اس غضب سے بچ گئے ہو۔ تھانے جا کر اس نے تمہاری بہن کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا اور تمہیں اس گناہ سے۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا تایا، بس بہت ہو چکی۔ بھابھی کو پھر جوش آیا۔ اب انہیں نازیہ کے ساتھ اس کی تنخواہیں وصول کرنے کا خیال آیا۔ بیٹھے ہیں افسر صاحب، پیشگی بھی دے دیں تو ہم جائیں، ہماری بہن ہے، ہم اس کے ولی وارث ہیں۔ مس نازیہ اب کمپنی کی ملازم نہیں رہیں، وہ کل استعفیٰ دے کر آئی تھیں۔ اظہر نے انکشاف کیا۔ بھابھی کے پتنگے لگ گئے، وہ پھر چلانے لگی۔ شاکر نے پھر تھپڑ کے ذریعے ان کی زبان بند کی۔ اب وہ بیوی کی چالاکیوں سے واقف ہو چکا تھا اور اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، کہ غیب کے پردے میں بے شمار راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ صابر کو انعام ملے گا، بددیانت کو سزا۔ بڑے بڑے بااختیار لوگ کبھی نہ کبھی اس طاقت کی پکڑ میں آ جاتے ہیں جس کے سامنے زمین و آسمان جھک جاتے ہیں۔ انسان نہیں جانتا وہ کتنی معمولی چیز ہے۔ شاکر کی بیوی کو بڑا غرور تھا کہ وہ شاکر سے ہر کام کروا لیتی ہے، بہت ذہین چالاک ہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا جب بہن کے کردار پر حملہ شاکر کو ناگوار گزرا اور بیوی کی گستاخ زبان نے اسے اس سے متنفر کر دیا۔ وہ بہن کی صحتیابی تک کے لیے رک گیا، بیوی چلی گئی۔ بھابھی گھر جا کر فون پر فون کر کے شاکر کو بلانے اور نازیہ کو ساتھ لانے کی تاکید کرتی رہیں، اور بھابھی کے جانے کے بعد نازیہ حیرت انگیز طور پر صحتیاب ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب فرح کو انگوٹھی پہنانے کے لیے ندا کے شوہر انگلینڈ جرمنی کا دورہ مختصر کر کے واپس آ گئے، تایا نے بیوی کو بھی بلا لیا۔ نازیہ فرح کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی فرح پر فکریں چست کرتی اور احمد کو تنگ کرتی۔ ندا کو مسکراتے دیکھ رہی تھی، سب خوش تھے، ماریا بھی موجود تھی۔ وہ فرح کی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے سامیہ کا ساتھ دے رہی تھی۔ احمد کی مسرت تو اس کی آنکھوں سے، چہرے اور ہر حرکت سے ظاہر تھی۔ فرح بھی بے حد مسرور مگر شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ تب چند مہمانوں کی آمد پر خالہ جان اٹھ کر باہر گئیں، انہیں اپنے ساتھ لائیں، اور ماریا کے لیے بھی یہ خوشگوار سرپرائز تھا۔ یہ میری جیٹھانی بیگم اختر ہیں، یہ ان کا بیٹا اظہر اور بیٹی علیزہ۔ آئیں بھابھی جان تشریف رکھیں۔ انہوں نے نازیہ کے ساتھ والے صوفے پر اپنی جیٹھانی کو بٹھا دیا۔ نازیہ سر اظہر کو دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ خالہ جان نے تایا کے ساتھ خصوصی طور پر اظہر کو بٹھایا اور شاکر سے مخاطب ہو کر بولیں، شاکر میاں، ہم اپنے اظہر میاں کے لیے تمہاری بہن کا رشتہ چاہتے ہیں، اجازت ہو تو فرح کے ساتھ نازیہ کو بھی انگوٹھی پہنا دیں۔ شاکر نے تعجب اور مسرت کے ساتھ اجازت دے دی۔ تایا نے اسے سمجھایا تھا کہ گھر آئی عزت کو ہاتھ سے گنوانا جاہلوں کا شیوا ہے۔ شاکر نے آگے بڑھ کر اظہر سے ہاتھ ملایا، وہ جو نازیہ کی کمپنی کے ایم ڈی کی حیثیت میں اس سے ملے تھے، انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ مبارک ہو، خالہ جان دبنگ آواز میں بولی۔ پھر فرح اور سامیہ نے مسکرا کر نازی کو دیکھا، وہ گرنے کو تھی۔ سامیہ، فرح اور احمد تینوں یک زبان چلائے، بے ہوش نہ ہونا، بے ہوش نہ ہونا، بے ہوش نہ ہو جانا، اور سب کے کہکوں نے محفل کو زعفران زار بنا دیا۔ اور سامیہ کو دنیا میں ہیرو بھی نظر آئے، ہیروئن بھی، چالاک بدنیت بھابھی اور ہمدرد ہستی خالہ جان۔ پہلی نظر کی محبت اور بہت بعد میں ہونے والی محبت جیسی اظہر نے نازیہ سے کی، اور یہ بھی علم ہوا کہ سارے مرد شوقیہ دوسری شادی نہیں کرتے، مجبوراً بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ شاکر علی نے اپنی بدنیت بیوی سے بیزار ہو کر سامیہ سے کر لی، اور سامیہ صرف نازیہ کی محبت میں یہ جوا کھیلنے پر تیار ہوئی۔ دنیا خود مکمل ناول ہے، صرف اسے بغور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر کردار کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔